ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول بہاروں کے سنگ سنگ جس کی رائٹر ہیں اقرا صغیر احمد، اس کی یہ چوتھی ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے اس ایپیسوڈ کو۔ بات سنو، کیا پاگل ہو تم لوگ؟ بولتے کیوں نہیں؟ انور شدید غصے میں اپنے قریب کھڑے ہوئے ان گینڈے نما آدمیوں سے چیخ کر بولا، مگر ان دونوں پر کوئی اثر اس کے اس طرح حلق پھاڑ کر چیخنے کا نہیں ہوا۔ وہ ایسے ہی نگاہیں جھکا کر اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے جیسے گونگے بہرے کھڑے ہوں۔ کیوں پتھروں سے سر پھوڑ رہے ہو؟ یہ تمہیں کیا بتائیں گے؟ یہ تو پیدائشی گونگے بہرے ہیں۔ اچانک ہی کمرے میں ایک بھاری بے ہنگم مردانہ آواز ایسے گونجی جیسے کوئی دور سے مائک میں بول رہا ہو، جس کا لنک کمرے میں موجود کسی خفیہ اسپیکر سے تھا۔ ہم سے پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ پھر وہی پراسرار آواز گونجی، کون ہو تم؟ مجھے یہاں قید کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انور کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے غصے سے بولا، ہمارا ذاتی کوئی نام نہیں ہے، ہم تو پیدائشی بے نام ہیں۔ ہمیں چاہنے والے، سراہنے والے خود جو پیار سے نام دے دیتے ہیں وہی ہم رکھ لیتے ہیں۔ اب تم جو ہمارا نام رکھو گے ہمیں قبول ہوگا؟ بڑی بے ہنگم آواز میں کہکا لگایا گیا۔ ابے سالے پردہ نشین کی اولاد، اگر مرد ہے تو سامنے آ کر بات کر۔ انور غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ کنول کی کوٹھی سے نکل کر خاموشی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ کنول کی تیمارداری اور خلوص سے بے حد شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کی اتنی عزت کرتی تھی، اور اس کا اپنائیت بھرا رویہ اسے بے سکون کر کے رکھ دیتا تھا۔ اسے شرمندہ ہونے کے علاوہ اسے ہر وقت اس کے کمشنر باپ کے آنے کا دھڑکا لگا رہتا تھا۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ایک کمشنر چور کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا، اور وہ بھی اس حالت میں جب وہ ڈکیتی کے تازہ ترین کیس میں ملوث تھا اور پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن کر زخمی ہوا تھا۔ اسی خدشے کے پیش نظر وہ کنول سے ملے بغیر چوکیدار سے اس کا شکریہ ادا کرنے کا کہہ کر آ گیا تھا۔ اس کے زخم معمولی سے رہ گئے تھے۔ وہ جلد از جلد کوئی ٹیکسی رکشہ پکڑ کر گھر جانا چاہ رہا تھا۔ وہ اسٹاپ پر کھڑا ٹیکسی کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک نیو ٹویوٹا کرولا اس کے آگے آ کر رکی، اور اس میں موجود ایک آدمی نے اسے لفٹ دینے کی کوشش کی۔ وہ بھی جلدی کی وجہ سے اندر بیٹھ گیا۔ کار تقریباً غیر آباد علاقے سے گزر رہی تھی کہ اس آدمی سے باتیں کرتے کرتے اسے شدت سے نیند آنے لگی، اور وہ بے اختیار اس آدمی کے کندھے پر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ وہ ٹیشو پیپر بھی اس کے ہاتھ سے گر گیا جو اس آدمی نے اسے پسینہ صاف کرنے کے لیے دیا تھا۔ پھر اسے اب ہوش آیا تو وہ دونوں گینڈے نما آدمی اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ انور نے ان سے بہت پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ کہاں ہے اور یہاں اسے کون لایا، مگر وہ پتھر بنے ہوئے تھے۔ لکڑی کا بھاری دروازہ بھی لاک تھا جو اس سے کھلا ہی نہیں۔ برخوردار، تم چاہے کتنا چیخو، کتنا چلاؤ، مگر تمہاری آواز اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ ساؤنڈ پروف کمرہ ہے، اور مجھ سے اب تمیز سے مخاطب ہونا۔ اسپیکر سے وہی آواز پھر ابھری، دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، مجھے گھر جانے دو۔ مجھے گھر سے غائب ہوئے 4 دن ہو چکے ہیں۔ میری ماں بہت پریشان ہو رہی ہوگی۔ انور باہر نکلنے کی ہر ممکن کوشش کر کے ہار گیا تو بولا، لہجے میں اب بھی اس کی جھنجھلاہٹ تھی، اپنی ماں کی فکر مت کرو، میرا آدمی انہیں تمہارے طرف سے یہ اطلاع دے کر آیا کہ تم جس فیکٹری میں کام کر رہے ہو اس کا آرڈر سپلائی کرنے دوسرے شہر گئے ہو۔ تمہاری واپسی کچھ عرصے بعد ہوگی، ساتھ ہی میں نے 5000 روپے بھی بھیج دیے ہیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ کون ہو تم؟ کس طرح جانتے ہو کہ میں نے ماں سے فیکٹری کے بارے میں جھوٹ بولا ہوا ہے؟ اور 5000؟ انور اب حیرانی سے بوکھلا اٹھا تھا۔ سنو انور، تم نے آج تک جتنی وارداتیں کی ہیں ان سب کی تفصیلی رپورٹس بما ثبوت میرے پاس موجود ہے۔ مجھے تم جیسے بہادر اور شیر جیسا دل رکھنے والے نوجوان کی تلاش تھی۔ میری نظریں تم جیسے ہیرے کو دیکھ کر پہچان گئی تھی کہ تم کتنے قیمتی اور نایاب ہو، مگر حالات کی ناقدری کے باعث مٹی میں رول رہے ہو۔ تم ہو کون؟ کہاں تم نے مجھے دیکھا تھا؟ انور اس کی بات قطع کر کے بولا، بس اب بہت سوال تم نے کر لیے، اب اجازت، تم یہاں رہو سکون و آرام سے، جس چیز کی بھی تمہیں خواہش ہو بیل بجا دینا، ملازم حاضر ہو جائے گا۔ یہ ہم تمہیں بعد میں بتائیں گے کہ تم سے ہمیں کام کیا لینا ہے۔ اوکے، بائے بائے۔ ہیلو مس لائبہ، کیسی ہیں آپ؟ کلاس روم سے باہر نکلتی ہوئی لائبہ بہت عرصے بعد اپنے سامنے جمشید خان کو دیکھ کر چونکی تھی، کیونکہ جب سے اسامہ الیکشن جیتا تھا اور اس نے اسٹوڈنٹس کے ووٹوں کا بہترین اعتماد دیا تھا، ان کی بہت سی پریشانیاں اس نے ختم کروائی تھی، اور ہر اسٹوڈنٹ کو ہر تعصب سے مبرا ہو کر ان کے حقوق بحال کروائے تھے، اور اب بھی وہ اپنے فرائض کی بجا آوری میں مستغرق تھا۔ اور جمشید خان جامعہ کو مکمل طور پر اس کا حامی دیکھ کر ظاہری طور پر خود کو پڑھائی کی طرف راغب کر چکا تھا۔ ویسے بھی اس نے پارٹی والے دن جو اپنے خاص آدمی کے ہاتھ اسامہ کو زہر دیا تھا اور اتفاقاً اسے لائبہ پی گئی تھی، اس کی اس حرکت کو تقریباً سبھی پہچان گئے تھے۔ ایک ماہ کے بعد اس کی واپسی پر جامعہ میں یہ بات کافی حد تک دب گئی تھی، اور اس نے ساتھیوں کے مشورے سے پروگرام بھی بنایا کہ کچھ عرصہ خاموشی سے گزر جائے تاکہ اس پر کیا جانے والا شک ختم ہو جائے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے، بہت عرصے بعد نظر آئے ہیں، پہلی مرتبہ لائبہ اس سے نارمل انداز میں بولی۔
ہم کہاں جائیں گے، یہیں ہوتے ہیں۔ البتہ آپ کی مصروفیات بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ وہ کلاس روم سے اس کے ساتھ چلتا ہوا باہر لان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس وقت کلاسز کے فری پیریڈز تھے، جس کی وجہ سے ہر طرف اسٹوڈنٹس بکھرے ہوئے تھے۔ آپ کا دعویٰ تھا نہ آپ کو سیاست سے دلچسپی اور نہ لیڈر سے، تو کیا اب ایک سیاسی لیڈر سے منسلک ہو کر آپ کی دلچسپی بڑھ گئی ہے؟ سیاست سے بھی اور لیڈر سے بھی؟ لائبہ کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ طنزیہ لہجے میں بولا، جمشید صاحب پلیز آپ اپنا لہجہ اور انداز درست کریے۔ میں یونین ورکر کے طور پر کام کر رہی ہوں اور یونین طلباء کی ہے، کسی سیاسی پارٹی سے اس کا تعلق ہرگز نہیں ہے، اور میں یونین سے منسلک ہوں، اس کے سربراہ سے نہیں۔ وہ اپنے لہجے کو دبا کر وضاحت کر رہی تھی تاکہ وہاں موجود طلباء تک اس کی آواز نہ پہنچے۔ بہت خوب، کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اسامہ سیاسی لیڈر نہیں ہے؟ اس کی مسکراہٹ میں زہریلا پن تھا۔ وہ کیا ہے اور کیا نہیں، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں، اب آپ مجھے اجازت دیں۔ وہ غصے سے بولی، اوکے پھر ملیں گے، اب تو ملاقات جاری رکھنی ہی پڑے گی۔ جمشید خان دور جاتی ہوئی لائبہ کو دیکھ کر بڑبڑایا، اس کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ ہیلو سومیہ، کہاں غائب رہنے لگی ہو؟ لائبہ ان چاروں کے قریب بیٹھی سومیہ سے بولی، تم کہاں غائب تھی، اپنا بتاؤ، جب سے یونین میں گئی ہو ہمیں لفٹ ہی دینا چھوڑ دیے۔ سومیہ کے جواب دینے سے پہلے سمیرا چہک کر بولی، میں انکل کے ساتھ گاؤں گئی ہوئی تھی، کل ہی واپس آئی ہوں۔ اس نے دانستہ اسامہ کے ساتھ اتفاقاً واپسی کا تذکرہ نہیں کیا، ورنہ وہ ادھم مچا کر رکھ دیتی۔ ایک امیزنگ نیوز سنو، سومیہ کی چٹ منگنی ہوگی اور پٹ بیاہ اگلے ہفتے ہونے جائے گا، اور اس سے اگلے ہفتے یہ محترمہ مسز ظفر بن کر امریکہ فلائی کر جائیں گی۔ ہینا نے مزے سے خبر سنائی اور لائبہ کے حلق میں برگر اٹک گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی کوک کا تیزی سے گھونٹ لیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، اتنی جلدی، کیا یہ اب اپنا ایم اے بھی مکمل نہیں کرے گی؟ لائبہ حیرانی سے سومیہ کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ سب مذاق کر رہی ہوں۔ ظفر مان ہی نہیں رہے، دراصل انہیں بہت جلد واپس جانا ہے، امریکہ میں ان کا اسپیئر پارٹس کا بہت بڑا بزنس ہے اور وہ زیادہ دیر مینیجر کے بھروسے پر اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ سومیہ نے مسکراتے ہوئے جواز بتایا۔ اور اسامہ کو بھول گئی تم؟ لائبہ کے لہجے میں ابھی تک بے چینی و حیرانی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا اسامہ پر دل و جان لٹانے والی سومیہ، جس کے لیے اسامہ کے قدموں کی خاک بھی مشک تھی، جس کے خشک تیور اور بگڑے رویے اس کے دل کی تسکین کا باعث تھے۔ اسامہ کے لیے اس کی دیوانگی کی وجہ سے اس سے اس کی کئی دفعہ جھڑپیں بھی ہو چکی تھی۔ آج وہیں سومیہ بہت محبت بھرے لہجے میں ظفر کا نام لے رہی تھی۔ اسامہ بھائی، وہ تو ایک حسین سپنے کی طرح تھے، میرے لیے میرے جذباتی یا بے وقوفی کی علامت۔ ظفر سے مل کر مجھے محسوس ہوا کہ میں آج تک ایک سائے کے پیچھے بھاگ رہی تھی جو کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ ویسے اسامہ بھائی والی ساری خوبیاں ہیں اس میں، صرف ایک مونچھوں کا فرق ہے۔ اسامہ بھائی کی مونچھیں بہت گھنی سیاہ ہیں جو ان کے چہرے کو دلکش بناتی ہیں۔ سومیہ مسکرا کر بولی، ارے تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، ابھی کہیں اسامہ بھائی نظر آ جائیں تو پوچھ لیتے ہیں ان کی سیاہ گھنی چمکدار مونچھوں کا راز کیا ہے، وہ اپنی مونچھوں کی حفاظت کے لیے کون سا شیمپو استعمال کرتے ہیں۔ ہینا کے انداز پر وہ سب کھلکھلا پڑی تھی۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی میری شادی کا سن کر؟ سومیہ خاموش بیٹھی لائبہ کو دیکھ کر چونک کر بولی، میں خوش کیوں نہیں ہوں، مجھے خوشی ہے کہ تم نے ٹھیک وقت پر درست فیصلہ کیا ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ ذہن میں اس کی الجھن سی تھی کہ آج کل کے دور میں محبت کا معیار تو نہیں اور صحیح بن گیا ہے، کیا اس کی وقت پانی کے بلبلے جیسی ہوگی، یا یہ وقت گزاری کا دلچسپ مشغلہ بن گیا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے یک طرفہ جذبے کی عمر اتنی ہی ہوتی ہو۔ کہاں گم ہو گئی ہو؟ کوک گرم ہو رہی ہے، جلدی پیو، پھر ہم بھی یونین آفس چلیں گے تمہارے ساتھ اسامہ بھائی کو خوشخبری سنانے کہ ان کی ایک بہن کا اور اضافہ ہو گیا ہے۔ سومیہ کے منہ سے کتنا اچھا لگتا ہے اسامہ بھائی کہنا۔ ہینا آنکھ دبا کر شرارت سے بولی تو وہ بھی سومیہ کی شرمندہ شکل دیکھ کر ان کے ساتھ ہنس پڑی۔ کیا بات ہے، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ روہیل صاحب نے عظمت بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بیڈ کی چادر کو خواہ درست کیے جا رہی تھی۔ روہیل صاحب ان کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ ان کی کیفیت اضطراری تھی، جسے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں اور کہہ نہ پا رہی ہوں۔ نہیں، ہاں وہ میں، ان کے منہ سے گھبراہٹ میں بے ترتیب الفاظ نکلے۔ ادھر آئیے۔ روہیل صاحب بیڈ پر انہیں اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کر کے بولے۔ اب بتائیے عظمیٰ، کیا بات ہے، آپ اتنی کنفیوز کیوں ہیں؟ ان کے بیٹھنے کے بعد وہ مخاطب ہوئے۔ ان کے لہجے میں ان کے لیے بہت محبت و اپنائیت ایک زمانے بعد آئی تھی۔ انہیں لگا صدیوں بعد انہوں نے اتنے پیار سے عظمیٰ کہہ کر پکارا ہو۔ ان کے چاہت چھلکاتے پرخلوص لہجے کا ہی تاثر تھا کہ عظمت بیگم، جو بہت مضبوط اور ٹھوس طبیعت کی مالک تھی، بچوں کی طرح ان کے شانے سے سر ٹکا کر بے اختیار رو گئی۔ خدا کے لیے کچھ بتائیے تو صحیح، کتنے عرصے بعد آج آپ نے مجھے عظمیٰ کہہ کر پکارا ہے، کتنی مدت بعد آپ مجھ سے
پیار سے مخاطب ہوئے ہیں۔ مجھے تو وہ کالج اور یونیورسٹی کا زمانہ ایک خواب کی مانند لگتا ہے۔ کتنے دیوانے تھے آپ میرے، آپ کی محبتوں کی مشعلے کی روشنی نے میرے وجود کو جگمگا کر رکھ دیا تھا۔ سونی مائیوال کے نام سے فرینڈز ہمیں چھیڑا کرتے تھے۔ عصمت بیگم کے جھکے خوبصورت چہرے پر ماضی کی حسین یادوں کی دھنک بکھری ہوئی تھی۔ روہیل صاحب کے افسردہ چہرے پر بھی ماضی کا عکس نمایاں تھا۔ نامعلوم پھر کیا ہوا، کس حاسد کی بد نگاہی کی آپ نے کی گفتہ مزاجی کو نگل لیا۔ بہاروں کے سنگ ہی خزاں بھی میرے آنگن میں اتر آئی اور آپ کے وجود سے ایسے چمٹی کہ آج تک نہ گئی۔ ان کے بھیگے لہجے میں ملال ہی ملال پنہا تھا۔ ارے بھائی، اس عمر میں ان نوجوانوں کی طرح اچھل کود اور شرارتیں کرتا اچھا لگوں گا؟ روہیل صاحب خوش دلی سے مسکراتے بولے۔ کتنے عرصے بعد آج آپ کو مسکراتے ہوئے مطمئن انداز میں دیکھ رہی ہوں، بہت اچھا دن ہے آج۔ عصمت بیگم مسکراتی ہوئی آنکھیں صاف کر کے بولی، میں نے پوچھا ہے آپ پریشان ہیں، کافی دیر سے آپ بیڈ کی چادر کی خیالی شکنیں نکال رہی ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے عظمیٰ، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مگر آپ کی پریشانی اور ناراضی ہمارے ایک لمحے کی بھی گوارا نہیں۔ آپ کبھی دکھی ہوں، یہ خیال ہی ہمیں اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے؟ ان کے متفکر لہجے میں وہی محبت اور جان نثار کر دینے والی لگاوٹ تھی جسے سننے محسوس کرنے کے لیے عصمت بیگم ترس گئی تھی۔ عرصے بعد آج روہیل کو وہ اس روپ میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وقت کی سر پر دوڑتی ہوئی لگامیں مضبوطی سے تھام لے اور ان خوبصورت حیات بخش لمحوں کو آگے بڑھنے سے روک دے، مگر پھر فوراً ہی انہیں ماضی سے حال میں آنا پڑا۔ روہیل صاحب ابھی تک ان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور انہیں خاموش دیکھ کر ان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر رہے تھے۔ وہ دراصل نبیل نے لاہور سے فون کیا ہے، وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بامشکل بولی۔ فون کیا ہے؟ فون تو وہ کرتا ہی رہتا ہے جب بھی بزنس ٹور پر کہیں جاتا ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس نے وہاں نکاح کر لیا ہے۔ آخری جملے انہوں نے دقت سے ادا کیے۔ نبیل نے نکاح کر لیا ہے؟ مگر کس سے اور اس طرح کیوں؟ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے قدرے حیرانی سے بولے۔ دراصل کرن اس کے دوست کی بہن ہے، ماں باپ مر چکے، ان کی چچی نے انہیں پرورش کیا ہے۔ نبیل عاقب سے ملنے گھر گیا تو وہاں اسے معلوم ہوا عاقب دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 سال قبل ہلاک ہو چکا ہے۔ ان کے چچا کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور چچی کرن کو کسی بدمعاش آدمی کے ہاتھ بیچنا چاہتی تھی تاکہ ان پیسوں سے اپنی مٹھی گرم کر سکے۔ نبیل کو کرن جانتی تھی، اس نے نبیل کو سب باتیں بتا دی اور گزارش کی کہ وہ اسے یہاں سے لے جائے اور کسی دارالامان میں چھوڑ آئے۔ اور آپ کے بیٹے صاحب نے انہیں خود اپنی امان دینے کی سوچ لی۔ وہ ان کی بات قطع کر کے مسکراتے ہوئے بولے، آپ کو غصہ نہیں آیا؟ سچ بتائیے۔ وہ مسرت و حیرانی سے ان کی پرسکون شکل دیکھ رہی تھی۔ غصہ کس بات کا؟ ہمارے بیٹے نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، اس نے ثابت کر دیا کہ اس کی رگوں میں ہمارا خون ہے۔ وہ بشاش لہجے میں بولے، اوہ شکر ہے تیرا خدا، صبح سے میرا دماغ سوچ سوچ کر درد کرنے لگا تھا کہ آپ نامعلوم کیسا رسپانس دیں۔ نبیل بھی فون کرتے وقت بے حد پریشان تھے آپ کی وجہ سے۔ نبیل نے نیکی کا کام کیا ہے، اس نے ایک لڑکی کو نیلام ہونے سے نہیں بچایا بلکہ ایک خاندان، ایک نسل، ایک معاشرے، ایک تہذیب کو آلودہ ہونے سے بچایا۔ پھر مجھ سے وہ اتنا خوفزدہ کیوں ہے؟ بلکہ آپ بھی۔ میں نے ہٹلر ٹائپ شوہر یا باپ کا انداز کبھی نہیں اپنایا، ہمیشہ میری کوشش آپ لوگوں کے لیے خوشیاں فراہم کرنے کی رہی ہے۔ دراصل آپ اتنے تنہائی پسند اور الگ تھلگ رہنے کے عادی ہو چکے ہیں کہ بچے اور میں آپ کی سنجیدگی اور کم گوئی سے مروب اور ذہنی طور پر سہمے ہوئے رہتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے، مگر میرا یہ رویہ بھی خود ساختہ تو نہیں ہے۔ اچھا چھوڑیے اس ٹاپک کو، نبیل کی لاہور میں رہائش کا نمبر ملا کر دیں، میں خود اسے مبارکباد دوں گا۔ نکاح تو خاموشی سے ہو گیا، مگر اب ولیمہ نہایت شاندار طریقے سے ہوگا۔ آ جانا۔ او بھائی، یہ کبوتروں کو بلا رہا ہے یا اپنی کسی نئی ہیروئن کو؟ قاسم کبوتروں کو دانہ ڈالتا ہوا شاہ رخ کی طرف دیکھتا ہوا شوخی سے بولا، ڈیئر، آج کل چڑیوں کو نہیں کڑیوں کو دانہ ڈالنے کا وقت ہے اور تیرے کمرے کے کونے والی کھڑکی میں چاند کا آخری ٹکڑا رہتا ہے، اسے سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شاہ رخ نے ڈٹھائی سے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اس کی نظریں مسلسل سامنے بنگلے کی کھڑکی میں کھڑی لڑکی کا جائزہ لے رہی تھی جو بہت نازو انداز سے وہاں کھڑی کسی رسالے کو بغور پڑھ رہی تھی اور اس کی نگاہیں بھی شاہ رخ کی طرف وقفے وقفے سے اٹھ رہی تھی، مگر انداز ایسا تھا جیسے وہ اس کا کوئی نوٹس ہی نہ لے رہی ہو۔ ارے بند کر اپنی یہ یہاں آ کر کبوتر بند کروا۔ قاسم آسمان پر اڑتے کبوتروں کی طرف دیکھتا وہ اسے مخاطب ہوا، اے میاں، یہ شریفوں کا گھر ہے، کسی اٹھائی گرے کا نہیں۔ چند منٹ کے لیے شاہ رخ نے پلٹ کر قاسم کی طرف دیکھا۔
دوبارہ جو اس نے کھڑکی کی طرف نظر ڈالی تو وہ حسینہ غائب ہو چکی تھی۔ اس کی جگہ اب کرتے پاجامے میں بانس کی طرح لمبا دبلا ایک شخص کھڑا بہت غصے سے شاہ رخ سے مخاطب تھا۔ قبلہ محترم، میں نے کب کہا یہ امرودوں کا گھر ہے؟ اتنی دیر سے کیا آ کی رٹ لگا رکھی ہے؟ کیا اپنی اماں کو بلا رہا ہے یہاں سے؟ مجھے اپنی اماں کی نہیں بلکہ اپنی ہونے والی معصوم سی بچوں کی مسکین سی اماں کی تلاش ہے، اس نے مسکراتے ہوئے ادب سے کہا۔ یعنی لا حول ولا قوت، آج کل کے لونڈوں کو شرم و حیا چھو کر بھی نہیں گزری۔ وہ بہت غصے سے چیخے۔ قبلہ، اتنا غصہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے۔ میں نے کوئی بےہودگی نہیں کی، ایک کبوتری آپ کی کھڑکی میں بیٹھی ہوئی تھی، اسے بلا رہا تھا۔ برخوردار، مجھے بھی کبوتر بازی کرنے کا 30 سالہ تجربہ ہے، سب سمجھتا ہوں یہ حرکتیں۔ کبوتروں کے بہانے چھت پر چڑھ کر دوسروں کی بہن بیٹیوں کو تاکتے ہو۔ معاف کر دے بڑے صاحب، آئندہ کوشش کروں گا آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ قاسم نے بات بڑھتی دیکھ کر فوراً شاہ رخ کو پکڑ کر دوسری طرف کیا اور خود سامنے کھڑے ہو کر ان سے معذرت کرتا ہوا بولا۔ بڑے صاحب غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اندر چلے گئے۔ شاہ یار، باز آ جا اپنی حرکتوں سے، تم تو چلے جاؤ گے، مجھے پرابلمز ہو جائیں گی۔ یہ بڑے صاحب بہت فسادی آدمی ہے، چلو جلدی سے کبوتر بند کرواؤ، ممی نیچے لان میں چائے پر انتظار کر رہی ہیں۔ قاسم نے مسکراتے ہوئے شاہ رخ سے کہا۔ بہت عیش ہو رہے ہیں آج کل، تمہاری وہ گرلز الرجی کہاں غائب ہو گئی؟ کرسی ملتے ہی اصلیت پر آ گئے۔ سامہ اپنی کار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سائڈ سے نکل کر جمشید خان بھی اپنی کار کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی، سرخ آنکھوں سے نفرت کے شعلے سے نکل رہے تھے۔ صورت اچھی نہ ہو تو انسان کو بات تو اچھی کرنی چاہیے، سامہ مسکراتا ہوا بہت پرسکون لہجے میں بولا۔ مجھ سے زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش مت کرنا، شرافت سے لائبہ نور کے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ یاد رکھو قسمت بار بار ساتھ نہیں دیتی۔ بہت خوب، آپ در پردہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ پارٹی والے دن زہریلے پانی کی شرارت آپ ہی کی تھی؟ ہاں میری تھی، میں نہیں ڈرتا تم سے، سمجھے؟ جو میں نے تمہیں وارننگ دی ہے اسے آخری سمجھنا۔ تم ہیرو ہوگے لوگوں کے لیے، مگر میں تمہیں لمحے بھر میں زیرو بنا کر رکھ دوں گا۔ لائبہ میری ہے، صرف میری، جمشید بھڑکیلے لہجے میں بولا۔ شیم آن یو مسٹر جمشید خان، ایک شریف لڑکی کو تم بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تمہاری اور اس کی شرافت میں اچھی طرح جانتا ہوں، جتنے تم نیک چلن ہو اور جتنی وہ نیک بیوی ہے، میرے آدمیوں نے سب اطلاع دے دی ہے مجھے۔ تم دونوں نے سندھ میں ایک رات ساتھ گزاری تھی۔ جمشید خان، قبل اس کے کہ اس کا جملہ مکمل ہوتا اسامہ بفرا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اس کا وجیہہ چہرہ غم و غصے سے آگ کی مانی دہک اٹھا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر زبردست تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ کس نے دی ہے تمہیں یہ غلیظ اطلاع؟ بتاؤ، فوراً بتاؤ، ورنہ میں تمہاری ایک ایک ہڈی توڑ دوں گا۔ اس نے چوتھا تھپڑ زور سے اس کے چہرے پر لگاتے ہوئے کہا۔ اس کے تیور اتنے خطرناک تھے کہ جمشید خان، جو صحت میں اسامہ سے ڈبل تھا، لڑنے کے فن میں بھی ماہر تھا، مگر اس وقت اسامہ سے وہ اس طرح سہما ہوا تھپڑ کھا رہا تھا جیسے وہ کن ذہن اسٹوڈنٹ ہو، اور اسامہ ماسٹر اعظم نے، وہ میرے خاص ملازم کا چھوٹا بھائی ہے۔ وہ اپنے منہ سے نکلنے والے خون کو رومال سے صاف کرتا ہوا بولا۔ اب وہ قدرے سمجھ چکا تھا۔ اسامہ سے مار بھی وہ اس خوش فہمی میں کھا گیا تھا کہ وہ اس طرح کا انکشاف سن کر بخلایا جائے گا، مگر اسامہ کا رد عمل بالکل مختلف ہوا تھا۔ سنو جمشید، تم نے جو کچھ بھی سنا بالکل غلط سنا ہے، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں، آئندہ تم نے اس طرح کی گھٹیا بات منہ سے نکالی تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا، پھر بھلے میں پھانسی کے تختے پر ہی کیوں نہ لٹک جاؤ، سمجھے؟ وہ گھرا کر بولا۔ تمہارے یہ تھپڑ ادھار ہے مجھ پر، اور یاد رکھنا جمشید خان، ادھاری فوری اتارنے کا رادی ہے۔ تم راستے سے ہٹو نہ ہٹو، مگر میں لائبہ کا راستہ خود بدل دوں گا، وہ زہر خند لہجے میں بولا، اور کار میں بیٹھ کر تیزی سے کار نکال کر لے گیا۔ تم سے اب کھل کر مقابلہ کرنا ہی پڑے گا جمشید خان، وہ کار کا دروازہ کھولتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس کے چہرے پر غصے کی سرخی اب بھی موجود تھی۔ فاران بھائی کے جانے سے گھر کی ساری رونق ہی چلی گئی ہے، ان کی موجودگی زندگی کا پتہ دیتی تھی۔ شمائلہ پاس بیٹھی کروشیے سے دوپٹے پر پنکو مور ڈیزائن بناتی ہوئی تابندہ سے بولی۔ کیوں، تمہیں گھر میں کیا مردنی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں؟ تابندہ ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں بولی۔ اور کیا، دیکھو نا گھر میں کیسا قبرستان جیسا سناٹا اور ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے گھر میں ہر جگہ سکون ہی سکون ہے، تابندہ کے لہجے میں اطمینان تھا۔ سچ تھا بھی، کیا تم فاری بھائی کو ذرا بھی مس نہیں کر رہی ہو؟ وہ حیرانی سے بولی۔ میرا ان سے کوئی جذباتی تعلق نہیں، اور نہ ہی میں ان سطحی ذہنیت رکھنے والی عام لڑکیوں میں سے ہوں جو ہر وقت خوابوں کی دنیا سجائے آئیڈیل تراشا کرتی ہیں۔ ان کی اور ہماری حیثیت میں جو فرق ہے وہ میں کبھی نہیں بھولتی۔ اپنے والدین کی حرمت اور اپنی عزت نفس مجھے ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہے۔ ہر چند کہ تم نے فاران بھائی کے ساتھ مل کر مجھے بہکانے کی مکمل کوشش کی تھی، مگر
بہکانے کی نہیں, سمجھانے کی. کیا ضروری ہے آپی کی طرح عمر گزر جانے کے بعد 4 بچوں کے باپ سے شادی کی جائے؟ آپی کے لیے تو بدقسمتی سے کوئی رشتہ پہلے آیا ہی نہیں تھا, مگر تم اب فضول میں عزت نفس اور انا کے چکر میں وقت ضائع کر رہی ہو. فرحان بھائی ہر لحاظ سے بہترین ہے. پھپھو نے جس لہجے میں گھٹیا گفتگو کی تھی وہ میں ابھی تک نہیں بھول سکی ہوں. کم از کم میرے لیے تو وہ شجر ممنوع کی ہی حیثیت رکھتے ہیں, اس لیے اس باب کو یہی ختم کرو. شمائلہ ذرا اپنے ابو کے لیے چائے بنا دو, پھر وہ جا کر سٹور کھولیں گے. قبل اس کے کہ شمائلہ جواب دیتی, خورشید بی بی اندر کمرے میں آ کر تابندہ سے بولی. اچھا امی. شمائلہ چارپائی سے اترتے ہوئے بولی. کیا بات ہے امی, آج آپ بہت خاموش ہیں. تابندہ انگلی پر ریشم لپیٹتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی. انور کی طرف سے دل پریشان ہے. پہلے تو کبھی وہ اتنے دنوں گھر سے باہر نہیں رہا. میرا دل کہہ رہا ہے کوئی بات ضرور ہے. آج 1 ہفتہ ہو گیا اسے گھر سے گئے ہوئے. وہ اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے پریشان لہجے میں بولی. امی بھائی کی فیکٹری کے مالک کا بھائی 5,000 روپے دے کر بتا تو گیا ہے کہ بھائی فیکٹری کی طرف سے دوسرے شہروں میں سامان سپلائی کرنے گئے ہوئے ہیں. لیکن میری ممتا کو قرار نہیں ہے, نہ جانے کیوں وہ 5,000 بھی مجھے سام بچھو کی طرح لگ رہے ہیں. انور نے کبھی 1,500 سے زیادہ پیسے نہیں دیے اور یہ یکمشت 5,000. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک مزدور کو اتنی بڑی رقم کیسے مل سکتی ہے. امی وہ آدمی آپ کو بتا تو گیا ہے. بھائی کی ایمانداری اور محنت سے خوش ہو کر مالک نے بھائی کو بڑا عہدہ دے دیا ہے اور ان کی تنخواہ بھی بڑھا دی ہے. تمندہ سمجھاتے ہوئے بولی. اللہ کرے ایسا ہی ہو, یہ تو خوابوں جیسی بات لگتی ہے. وہ آہستہ سے بڑبڑائی. ایسا ہی ہے امی, دراصل وہ کمپنی غیر ملکی اپنے ہی لوگوں کو اپنے کی قدر نہیں ہوتی, ورنہ غیر ملکی ہمیشہ قدر کرتے ہیں محنتی اور باحوصلہ لوگوں کی اور دل کھول کر معاوضہ دیتے ہیں. انہوں نے بھائی میں کوئی خوبی ایسی تو دیکھی ہوگی جو اپنا سامان دے کر انہیں بھیج دیا ہے. تبندہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولی. مجھے بے حد مسرت ہے اسامہ بیٹا, آپ جیسا مخلص باکردار حوصلہ مند نوجوان سیاست میں آیا ہے. ہمارے ملک کو ایسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے جو اپنا تن من دھن سب ملک پر نچھاور کرنے کو تیار رہتے ہیں. رستم زمان مسکراتے ہوئے شفقت بھرے لہجے میں بولے. میری خوش قسمتی ہے جو مجھے اتنے بہترین ساتھی ملے ہیں. اسامہ سوسر سے کپ اٹھاتے ہوئے مسکرا کر بولا. یہ سب اس ذات پاک کی کرم نوازی ہے, ورنہ بندہ تو بہت گناہگار اور حقیر ہے. رستم زمان جو بہت عاجزی و انکساری سے بولے, ان کے سرخ و سفید چہرے پر مسکراہٹ تھی. میرا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, مگر معاشرتی افکار نے میری سوچیں بدل دی. شعور میں قدم رکھنے کے بعد جو معاشرتی حالات میں نے دیکھے ہیں انہوں نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا. کوٹھیوں اور بنگلوں کے باہر کی دنیا میں بسنے والے لوگوں کو میں نے جب روٹی کے لیے بے پناہ جدوجہد کرتے دیکھا, پھر اتنی کڑی محنت و مشقت کے باوجود غریب کو صرف ایک وقت کی روٹی بھی بامشکل پوری ملتی ہو, کہیں یہ حال کے ساتھ ڈشیں ٹیبل پر سجی ہو اور کھانے والا کوئی نہ ہو. غریب کا ایک کنبہ ایک وقت کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائے. دودھ کے لیے بھوک سے بلبلاتے بچے, پھٹے پرانے چیتڑوں میں ملبوس پاک باز حیا عورتیں, بڑھاپے و بیماری سے نبرد آزما ضعیفوں اور نوکری سے محروم مردوں کو جب میں نے دیکھا تو شرمندگی اور اپنی بے خبری پر خود کو آج تک معاف نہ کر سکا. کیسا المیہ ہے آج انسان کو حقیر بنانے پر تلا ہوا ہے. ہمارے ہاں روز بروز بڑھتی ہوئی بے روزگاری و مہنگائی نے جہاں بے شمار غریبوں سے روٹی تو چھین لیا مگر مسائل اس حد تک بڑھا دیے ہیں. اخبارات چوری ڈکیتی اور راہزنی کے واقعات سے پر نظر آتے ہیں. ان شرمناک اور فکر انگیز وارداتوں کا تدارک ہونے کے بجائے روز بروز ان میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ملک, یہ معاشرہ جو کبھی امن اخوت محبت کا آئینہ تھا, اب یہاں جنگل کا قانون نافذ ہے. یہاں پرندے تو اپنے گھونسلوں میں محفوظ ہوں گے مگر انسان اپنے گھر میں ہرگز محفوظ نہیں ہے. اسامہ حسب عادت جوشیلے انداز میں بولتا چلا گیا. اس کا چہرہ اور لہجہ آگ کی طرح دہک رہا تھا. قیام پاکستان کے وقت سیاست تھی اصل, جو سب سیاستداں ایک پلیٹ فارم پر جمع تھے. سب کا مقصد ایک تھا, سب کی آرزو ایک تھی, سب کا جذبہ ایک تھا, جس کی وجہ سے ہمیں پاکستان جیسا پیارا وطن نصیب ہوا. مگر آج ہم نصف صدی بعد پھر بھٹکنے لگے ہیں. پاکستان کے دشمنوں کو اپنا دوست سمجھ کر انہیں آستینوں میں پال رہے ہیں. طاغوتی طاقت اسلام کے نام پر قائم اس مملکت کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتی. اگر حریف ممالک ایٹمی دھماکے کرتے ہیں تو انہیں مبارکباد دی جاتی ہے, جبکہ ہمارے ملک کی امداد اس لیے روک دی جاتی ہے کہ ہم پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی طاقت استعمال کرنے کے خواہش مند ہیں. مستزاد یہ کہ ہم کو دہشت گرد ہونے کی دھمکی بھی دی جاتی ہے. یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ سیکولرزم کبھی نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی پذیر ملکوں کی صف سے نکل کر ترقی یافتہ ملکوں میں سر بلند ہو سکے. پاکستان سربلندی در حقیقت اسلام کی, مسلمانوں کی سربلندی ہے اور تاریخ شاہد ہے. اسلام کے دشمن ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے.
بھولے بھالے معصوم لوگوں کو انہوں نے چہرے پر لسانیت، فرقہ بندی، نسل و ذات کے ماسک چڑھا کر آپس میں باہم دست و گریباں کر دیا ہے۔ آج مسلمان ہی مسلمان کی نسل مٹا دینے کے در پہ ہیں۔ اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کو بھلائے ہوئے ہیں کہ مسلمان کی مثال عمارت جیسی ہے، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جڑ کر مضبوط ہوتی ہے۔ آج پاکستان دشمن عناصر اپنے شیطانی منصوبوں پر مسرور ہیں اور مسلمان تعصب کی لگائی گئی آگ میں اپنا سب کچھ اپنے ہاتھوں جلا رہے ہیں۔ اب ہم اٹھ چکے ہیں، ہمیں لوگوں کا شعور بیدار کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اپنے ملک کے دشمنوں پر عذاب بن کر نازل ہوں گے۔ ہم ان چہروں کو بدل دیں گے جو آمرانہ ذہنیت اور انداز اپنانے کے باوجود جمہوریت کا بے بنیاد اور کھوکھلا نعرہ لگائے ہوئے ہیں۔ وہ پرجوش لہجے میں بولے، چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں اس نظام کو لانا ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنہری دور میں تھا، جس وقت انسان تو انسان جانوروں کے حقوق کی پاسداری بھی بلا کسی کوتاہی کے کی جاتی تھی۔ وہ نظام آج بھی مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے۔ آئے گا انشاءاللہ ایسا وقت بھی دوبارہ آئے گا، بشرط یہ کہ ہم قرآن و سنت کو مکمل اپنا لیں انشاءاللہ۔ اب مجھے اجازت دیجیے، سحر پیر کو پھر ملاقات ہوگی۔ اسامہ کھڑے ہو کر ان سے مخاطب ہوا، دل تو نہیں چاہ رہا آپ کو اجازت دینے کو، مگر مجبور ہوں۔ آپ کو جب بھی فراغت ہو تو اس حقیر بندے کو کچھ وقت ضرور دے دیا کریں۔ یقین جانیے آپ کی حب الوطنی میرے جوانی کے دور کو تازہ کر دیتی ہے۔ میں آپ میں خود کو بولتا ہوا محسوس کرتا ہوں، جوانی کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ آہ کیا شے ہے یہ ظالم جوانی جو بہت ہی کم عرصے کے لیے پاس آتی ہے۔ وہ اپنی بلیک اینڈ وائٹ داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، آپ بھول رہے ہیں رات آپ نے جلسے میں کیا کہا تھا، آدمی اور گھوڑا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اسامہ مسکراتا ہوا بولا اور اجازت لے کر ان کے دفتر سے باہر آ گیا۔ تیسرا پیریڈ فری تھا۔ لائبہ ناریل کے درخت کے نیچے گھاس پر بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ ہنا اور سمیرا دونوں آج نہیں آئی تھی۔ سومیا تو کافی عرصے سے نہیں آ رہی تھی، وہ زور و شور سے اپنی شادی کی تیاری میں مصروف تھی۔ ان چاروں کا گروپ تھا، وہ چاروں ایک دوسرے میں مگن رہتی تھی، اس لیے کسی اور ساتھی کی انہوں نے ضرورت محسوس ہی نہیں کی تھی۔ لائبہ نے بوریت دور کرنے کے لیے نوٹ بک کھول لی۔ آس پاس بیٹھے اسٹوڈنٹس کم تعداد میں لان میں بکھرے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اس نے عادت کے مطابق خاموش گوشہ اپنے لیے منتخب کیا تھا اور ارد گرد سے بے نیاز اپنے نوٹ چیک کرنے میں مگن ہو گئی تھی۔ اکثر اسٹوڈنٹس کی نظریں اس کے سراپے پر وقفے وقفے سے ٹھہر رہی تھی، مگر کسی میں جرت نہیں تھی جو اسے فری ہوتا۔ اس نے اول دن سے ہی اپنے گرد لاتعلقی اور سرد مہری کی نادیدہ دیوار اٹھا لی تھی۔ شروع میں بہت سے منچلوں نے وقت گزاری کے لیے اور بعض نے سنجیدگی سے بھی اس سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کا رویہ دیکھ کر اسے مایوس ہونے کے بعد پیچھے ہٹ گئے تھے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ذہانت اور قابلیت کی دھوم مچ گئی تھی۔ ویسے بھی وہ بہت کم گو سنجیدہ رکھ رکھاؤ سے رہنے والی ہمدرد لڑکی تھی۔ قابلیت و ذہانت کی وجہ سے اسٹوڈنٹس اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ اوہو کی آواز پر لائبہ نے نوٹس بک سے نگاہیں اٹھائی تو اپنے سامنے بنے صبر جمشید خان کو دیکھ کر اس کے الگ تک میں کڑواہٹ گھل گئی۔ آداب عرض، کیسی ہیں آپ؟ اس کے چہرے پر نگاہ جما کر وہ خاصے رومانٹک موڈ سے بولا۔ براؤن پینٹ کوٹ میں وہ بہت وجیہہ لگ رہا تھا۔ نوٹس یاد کر رہی ہوں، وہ بگڑے موڈ میں بولی۔ اس کی نگاہیں اور لہجہ لائبہ کا دماغ گھمانے کے لیے کافی تھا۔ آہ کاش ہم بھی کوئی بک ہوتے تو۔ جمشید خان کی نگاہیں اس کتاب پر تھی جسے لائبہ نے سینے سے لگا رکھا تھا۔ پلیز جمشید خان، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، مہذب بناتی ہے۔ آپ اس قدر گھٹیا انداز تکلم اپنا کر اس مقدس درسگاہ کی توہین نہ کریے۔ تعلیم یافتہ ہو کر اس طرح جاہلانہ انداز تو نہ اختیار کرے کہ تعلیم کو شرمندگی سے اپنا وجود جہالت کی تاریکی میں چھپانا پڑے۔ جمشید خان کی زمانی بات نے غصے سے اسے سرخ کر دیا تھا۔ ارے بھائی، ابھی میں تعلیم یافتہ نہیں، تعلیم پذیر ہوں، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ آپ جیسے لوگ ہمیشہ پذیر ہی رہیں گے، کبھی یافتہ کے صف میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ارے چھوڑیے ان بے رنگ باتوں کو، میری ممی آپ کے گھر آنا چاہتی ہیں، کب لاؤں؟ وہ اس کے بگڑے تیور دیکھتے ہوئے بات بدل کر سرگوشیانہ لہجے میں بولا۔ کیوں؟ آپ کی ممی میرے گھر کیوں آنا چاہتی ہیں؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ سمجھ تو آپ گئی ہوں گی، اگر میرے منہ سے سننا چاہتی ہیں تو سنیے، ممی میرا پرپوزل لے کر آپ کے لیے آ رہی ہیں۔ وہ اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتا ہوا میٹھے لہجے میں بولا۔ دماغ درست ہے آپ کا؟ آپ نے یہ بات سوچی بھی کیسے؟ میں یہاں تعلیم حاصل کرنے آتی ہوں، اپنے لیے سسرال تلاش کرنے نہیں۔ غصے کی شدت سے وہ بھڑک اٹھی تھی۔ اتنا ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟
آپ خوش نصیب ہے جو میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ کو اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں، ورنہ جمشید خان کے لیے لڑکیوں کا اصول کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس نے آخری جملے بڑے دھمکی امیز لہجے میں کہے تھے۔ کیا جانتے ہو، میں انسان ہوں، جیتی جاگتی باشعور فہم و ادراک رکھنے والی، اپنی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتی ہوں۔ تمہارے لیے کبھی بھی خوشنما پھول ثابت نہیں ہوگی جسے تم توڑ کر پتی پتی کر کے بکھیر دو گے، سمجھے؟ وہ غصے سے بولی۔ جس نے تمہیں بکھیرنا تھا وہ بکھیر چکا، اب میرا نمبر ہے، وہ زہر خن سے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ اس کے زومانی لہجے سے جھانکتی شیطانیت نے لائبہ کے چاروں طرف خطرے کی گھنٹیاں سی بجا دی۔ یہ اپنے دل سے پوچھو، مگر میری بات یاد رکھنا، میں جس شے کو پسند کر لوں وہ میری ہو جاتی ہے، اور حاصل کرنے کے طریقے بہت جانتا ہوں۔ وہ جتا کر آگے چلا گیا۔ لائبہ ہونٹ کاٹتی اس کے پراسرار جملوں پر غور کر رہی تھی۔ یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی، وہ اسے پسند کرتا ہے، وہ اس کے کردار اور بھورا صرف طبیعت سے بھی آگاہ تھی۔ یہاں بے شمار لڑکیوں سے اس کی دوستی تھی، اور ہر حسین لڑکی کے حسن سے خراج وصول کرنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ السلام علیکم، کس پریشانی میں مبتلا ہے؟ حیدر کی گونجدار آواز سے چونک گئی۔ پریشانی؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ وہ فوراً سنبھل گئی اور بینچ سے کتابیں سمیٹتی ہوئی سنجیدہ لہجے میں بولی۔ جمشید خان کیا مکالمے بول کر گیا ہے؟ حیدر بھی سنجیدہ لہجے میں بولا۔ آپ تو یہاں نہیں تھے، پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا جمشید خان یہاں آیا تھا؟ وہ حیرانی سے بولا۔ آپ کو نہیں معلوم؟ ہمارے جاسوس نامعلوم کس کس بھیس پہ کہاں کہاں موجود ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ میں اطلاع ملتے ہی فوراً یہاں آ گیا تھا، مگر شاید مجھے اطلاع دیر سے ملی، ورنہ جمشید خان اس طرح نہیں جا سکتا تھا۔ اس کا اٹھتا ہوا ہر قدم ہمارے لیے مشکوک ہے۔ اس نے حرکت ہی اتنی گھٹیا اور خطرناک کی تھی۔ آئیے، کلاسز تو آف ہو چکی ہیں، آفس چلتے ہیں۔ وہ خاموشی سے بیگ اور کتابیں سمیٹ کر چادر درست کرتی حیدر کے ساتھ یونین آفس کی طرف بڑھنے لگی۔ اسامہ سیاست میں بہت آگے بڑھ چکا ہے، مجھے ڈر ہے وہ اتنا آگے نہ بڑھ جائے کہ واپسی کے سارے راستے مسدود ہو جائیں۔ اس کے ڈیڈی بھی اس کے بے حد خلاف ہیں۔ حیدر اس کے ساتھ چلتا ہوا تشویش بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ لائبہ خاموشی سے چلتی ہوئی سن رہی تھی۔ وہ کیا تبصرہ کر سکتی تھی؟ اس دن گھر ڈراپ کرنے کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی بات ہی نہ ہوئی تھی۔ آفس میں بھی وہ جلدی جلدی اپنا کام مکمل کر کے چلا جاتا تھا۔ اس سے سامنا برائے نام ہی ہوتا تھا۔ نامعلوم اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، یہ وہ دانستہ لائبہ کو نظر انداز کر رہا تھا۔ تاہم لائبہ کے لیے یہ تسلی بخش بات تھی، ورنہ پچھلے ایک ہفتے سے وہ یہی سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ وہ کس طرح اس کے ساتھ کام کرے گی۔ آپ کچھ مشورہ دیں نہ کہ کیا کرنا چاہیے جو وہ اس دنیا سے نکل آئے۔ میں کیا مشورہ دے سکتی ہوں؟ وہ اتنے باشعور اور سمجھدار ہیں کہ اپنے لیے گائیڈ لائن خود سلیکٹ کر سکتے ہیں، یہ شاید کر چکے ہیں۔ لائبہ پرسکون لہجے میں بولی۔ دعا کرے وہ اس لائن سے ہٹ جائے۔ حیدر اس کے لیے دروازہ کھولتا ہوا بولا۔ اندر بیٹھے ہوئے چوکیدار کو سلام کا جواب دیتی ہوئی وہ اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گئی، جبکہ حیدر اسامہ کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ میں دعا کروں؟ میری دعاؤں میں اثر کہاں؟ اگر میری دعائیں اثر رکھتی تو میں یوں شاخ سے ٹوٹے خزاں زدہ پتے کی طرح ہواؤں کے سپرد نہ ہوتی۔ حیدر کے جواب میں وہ خود سے مخاطب تھی۔ ویسے بھی وہ ایک ہٹ دھرم اور ضدی شخص ہے، اپنے آگے کسی کو بھی فوقیت دینے والا نہیں۔ میں بھی کن فضول سوچوں میں الجھ گئی۔ اس نے خود کو جھاڑا اور ٹیبل پر رکھی فائلوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ فائل میں کاغذات پن اپ کر رہی تھی کہ دروازہ کھول کر اسامہ اندر آیا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھ گیا۔ جمشید خان کیا کہہ رہا تھا؟ بہت سرد لہجے میں وہ اس سے مخاطب تھا۔ لائبہ نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھ کے قدرے جھک کر وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لائبہ کے گلابی چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے دہکتے چہرے پر نامعلوم کیسا الاؤ دہک رہا تھا کہ مارے خوف کے اس کے ہاتھوں سے فائل گر گئی۔ میں نے پوچھا ہے جمشید خان کیا کہا ہے آپ سے؟ اس نے جھک کر اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ کچھ زومانی لہجے میں بات کر رہا تھا، جیسے بلیک میلنگ کر رہا ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس انداز میں پراسرار گفتگو کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ ہی اتنا جارحانہ اور سخت تھا کہ لائبہ معمول کی طرف فر بولنے لگی، مگر اس کے پرپوزل کی بات وہ دانستہ چھپا گئی تھی۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا کہ وہ ایسی بات خود بتائے۔ سامہ کی نگاہیں ابھی تک اس کے چہرے پر تھی۔ وہ بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ لائبہ کو لگ رہا تھا وہ مطمئن نہیں ہے۔ اس کی کھوجتی نگاہوں میں بے چینی اور اضطراب تھا۔ آپ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ لائبہ مسلسل اس کی نگاہیں اپنے چہرے پر جمی دیکھ کر جلاہٹ اور غصے سے بولی۔ مجھے سچ بتائیے، اس نے کیا کہا ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ کس لحاظ سے اس نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس نے کہا تمہیں بکھیرنا تھا، بکھیر چکا، اب میرا نمبر ہے۔ میں نے پوچھا اس کا کیا مقصد ہے، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ یہ مجھ سے نہیں، اپنے دل سے پوچھو۔ مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کس طرح بات کر رہا تھا۔
لائبہ ہونٹ کاٹتی ہوئی نگاہیں جھکا کر بولی۔ اس کی بات سن کر اسامہ کچھ دیر مٹھی بند کیے کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، آج سے آپ اکیلے یہاں سے نہیں آ جائیں گی، حیدر یا نادر آپ کے ساتھ ہوگا، ورنہ جامعہ سے باہر اپنی حفاظت کی آپ خود ذمہ دار ہوں گی۔ کیا مطلب؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں جمشید خان کو، اس نے جو کچھ کہا کسی وجہ سے ہی کہا ہوگا۔ میں نے آپ سے جو کہا ہے آپ اس پر عمل کریں، اسامہ نے تیز لہجے میں کہا اور اپنے روم میں چلا گیا۔ جمشید خان کی ذو معنی باتیں، اسامہ ملک کا پریشان و متفکر انداز، جیسے وہ جمشید خان کے پراسرار رویے کے بارے میں پہلے سے جانتا ہو، پھر اسرار سے پوچھنا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ اسامہ اندر آ کر بیٹھا تو حیدر اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کچھ نہیں یار، جمشید خان خواہ الجھنے کی کوشش کر رہا اور میں نہیں چاہتا اس سے الجھ کر جامعہ کے پرسکون ماحول کو ڈسٹرب کیا جائے۔ اسامہ سگریٹ سلگاتا ہوا بولا، کھوئے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں، کچھ کھو جانے کے آثار نظر آتے ہیں۔ حیدر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا ٹیبل بجا کر گنگنانے لگا، شٹ اپ یار، میں سیریس ہوں۔ اسامہ اس کے انداز پر بھنا کر بولا، آخر ایک دن تو تمہیں سیریس ہونا ہی تھا، ماں بدولت نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی، بات سمجھا کرو، ہر وقت اپنی ہی راگنی مت تلاپا کرو۔ وہ شدید جھنجھلا کر بولا، کیونکہ اس نے نادر اور حیدر کو بہترین جاننثار دوست ہونے کے باوجود وہ سب نہیں بتایا تھا جو جمشید خان جان گیا تھا، اور اپنی گھٹیا سوچ کے مطابق فوراً ہی اس نے اپنا واہیات ارادہ اسامہ پر ظاہر کر دیا تھا۔ اسامہ ہوشیار ہو گیا تھا اور اسے یقین تھا وہ لائبہ کو بھی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے اس نے اپنے ورکرز کو خصوصی تاکید کر دی تھی۔ اور آج حیدر نے جیسے ہی بتایا، جمشید خان نے لائبہ سے ملاقات کی اور لائبہ کا چہرہ پریشان دکھائی دیتا ہے، مگر وہ بات کو ٹال رہی ہے اور کچھ بتانے سے گریزا ہے۔ یہ سب سن کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ تیزی سے روم سے نکل کر لائبہ کے پاس پہنچا تھا اور اس نے زبردستی اسے معلوم کر لیا تھا کہ جمشید خان کیا کہہ رہا تھا، اور اس کی باتوں کا مفہوم لائبہ سمجھ نہیں سکی تھی، کیونکہ وہ اس بات سے لا علم تھی کہ جمشید خان کے بارے میں معلومات حاصل کر چکا ہے۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ حیدر اور ناظر کی ڈیوٹی لگا دے تاکہ وہ جمشید خان کے ناپاک عزائم سے محفوظ رہ سکے۔ یار واپس آ جا، مراقبہ بہت طویل ہو گیا ہے، حیدر اس کے آگے ہاتھ لہراتا ہوا بولا۔ یار یہ لڑکی میرے لیے مسلسل پرابلم ثابت ہو رہی ہے، وہ غصے سے بڑبڑایا۔ کوئی بات نہیں یار، پریشانی کے بعد جو راحت ملتی ہے وہ بہت سرور والی ہوتی ہے۔ قبل اس کے کہ میں تمہارے منجمد خیالات میں ایشٹرے کے ذریعے روانی دوڑاؤں، پلیز گیٹ آؤٹ۔ اسامہ ایشٹرے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا، جو تم کہہ رہے ہو وہ میں کبھی نہیں مانوں گا۔ میری غربت اور مفلسی نے مجھے بھٹکا کر برائی کی طرف ڈال ضرور دیا تھا، مگر میں نے کبھی یہ کام شوق سے نہیں کیے۔ میرے اندر کی آواز نے مجھے ہمیشہ بے سکون اور پریشان رکھا ہے، لیکن میں نے تم سے کہہ دیا ہے، تم جو کہہ رہے ہو وہ میں کبھی نہیں مان سکتا، کسی حال میں بھی نہیں، سمجھے؟ انور مضبوط لہجے میں بولا، تمہیں ایک ہفتے کی ٹریننگ میں تمیز سکھائی گئی ہے، نشست و برخاست گفتگو کے انداز بتایا گیا، مگر پھر بھی تم میرے لیے تم کا لفظ استعمال کر رہے ہو۔ لاؤڈ سپیکر سے وہیں بھاری مخصوص آواز ابھری، میں بڑا اور عزت دار آدمی ہوں، اس لیے آئندہ میرے لیے آپ کا لفظ استعمال کرنا۔ عزت دار بڑا آدمی ہوں؟ بہت دیکھیں تم جیسے عزت دار آدمی، تم جیسے لوگ خون آشام بلائیں ہوتی ہیں، وہ نفرت سے بولا۔ کیا کریں، یہ کمبخت دل بھی تو تم پر آ گیا ہے، ورنہ اس لہجے میں بات کرنے والا زندہ رہنے کا حقدار تو نہیں ہے، مگر مجبوری دل کی ہے۔ اسپیکر سے مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی، مجھے یہاں سے جانے دو، ورنہ میں یہاں دیواروں سے سر ٹکرا کر مر جاؤں گا، تنگ آ گیا ہوں میں یہاں سے۔ انور جھنجھلا کر بولا، ارے تم تو شیر ہو، اور شیر بزدل تو نہیں ہوا کرتے۔ میں شیر تھا، مگر تم نے مجھے گیدڑ بنا دیا اپنے اس ڈربے میں بند کر کے۔ میں تمہیں آخری بار بتا رہا ہوں، تمہیں میری بات ہر صورت میں ماننی ہوگی، ورنہ یاد رکھو میں نے تمہاری بہنوں کے متعلق ساری معلومات حاصل کر لی ہے۔ خاموش ہو جا کمینے آدمی، اپنی ناپاک زبان پر میری بہنوں کا نام کبھی مت لانا۔ انور بری طرح چیخ اٹھا تھا، اسے اپنے جسم میں چنگاریاں سی سلگتی محسوس ہو رہی تھی۔ تم ہماری بات مان جاؤ، پھر تمہاری بہنیں ہماری بھی بہنیں ہیں، ورنہ روہیل، مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں نا؟ اماں جان نے سامنے بیٹھے ہوئے روہیل صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بھرپور طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں اماں جان، میں اسے اپنے لیے خوش بختی اور آخرت کے لیے زیادہ راہ سمجھتا ہوں۔ نبیل نے نکاح کر کے ایک پوری نسل کو گمراہی و بے حیائی سے بچایا اور میرا سر فخر سے بلند کر دیا، چنانچہ میں اس کے اس اقدام سے مطمئن ہوں۔ روہیل صاحب سکون سے بولے، مجھے تم سے یہی امید تھی، مگر میں نے تم سے کہہ دیا ہے، میرے خاندان میں باہر کی گندگیاں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم شجرہ نسب پر چلنے والے اعلیٰ نسب لوگ ہیں،
ہمارے اعلیٰ خاندان کا اتنا جاہ و جلال ہے کہ کسی دور میں انگریز بھی اپنی مکار حکومت میں ہمارے خاندانی وقار روب و دبدبے کے آگے نکاح نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اماں فخریہ لہجے میں بولی، اماں وقت بہت آگے بڑھ چکا ہے، بلکہ اب تو دوڑ رہا ہے یہ خود پسندانہ جاہلانہ سوچے وقت کے ساتھ ہوا ہو گئی ہیں۔ آپ کی سوچیں ابھی تک وہی 1400 سال پرانی ہے جب کفر کا اندھیرا ذہنوں اور دلوں پر چھایا ہوا تھا، مگر اب اسلام کا پر نور اجالا پورے جہان کو منور کیے ہوئے ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، رنگ و نسل ذات و برادری کی کوئی پہچان سوائے ہمارے مسلمان ہونے کے کوئی اور نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، ہمارے درمیان سب سے بڑا رشتہ مذہب کو مانا جانا ہے۔ تم اپنی ان باتوں سے ہمارے خاندان کو دھبا نہیں لگا سکتے، نبیل کو کہہ دو فوراً وہ اس لڑکی کو چھوڑ دے، ورنہ اسے یہ خاندان چھوڑنا پڑے گا، مضبوط لہجے میں بولی۔ اماں جان کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ نے ہم سب کو بچپن سے مذہب سے محبت کرنے کی تربیت دی ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے کی نصیحت کی ہے، آپ خود بھی عبادت گزار ہیں، میرے لیے ایک آئیڈیل ہیں آپ، بالکل فرشتوں کی طرح، مگر اس وقت آپ کا رویہ میرے لیے شدید حیرانی و تکلیف کا باعث ہے۔ اسامہ جو رحیل صاحب کے برابر خاموش بیٹھا ہوا تھا سنجیدگی سے ان کو گویا ہوا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ نبیل نے جو کیا ہے وہ درست ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ میرے خیال میں اس نے کسی بے سہارا کو سہارا دے کر اپنے بہترین انسان ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ شاباش، کل کو تم بھی کسی سے نکاح کر کے اسے لے آنا گھر میں سہارا دینے کے لیے۔ نامعلوم اتنے سارے نافرمان کیوں ہمارے خاندان میں جمع ہو گئے؟ ذرا بھی انہیں اپنے خاندان کی آن بان کی پرواہ نہیں ہے۔ حد ہو گئی بے پرواہی و بے قدری کی۔ تم دونوں چچا بھتیجے مل کر جتنی اس خاندان کی دھجیاں بکھیر سکتے ہو بکھیرو، مگر میں کسی طرح بھی تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھوں گی، یہ میرا فیصلہ ہے بس۔ وہ شدید ترین غصے میں تخت سے اٹھ گئی۔ اماں جان چھوڑیے اب یہ کٹھور پن، اتنی سنگ دلی ٹھیک نہیں ہوتی۔ روہیل اٹھ کر اماں جان کے ہاتھ پکڑ کر عاجزانہ لہجے میں بولے، جانتے ہو تم اچھی طرح میں فیصلے بدلا نہیں کرتی، اس لیے بحث مت کرو مجھ سے۔ وہ دونوں ہاتھ چھڑاتے ہوئے سختی سے بولی، کیا غلطی ہو گئی ہے چچا جان سے اماں، جو آپ ہمیشہ انہیں نظر انداز کرتی آئی ہیں؟ نبیل نے نکاح ہی کیا ہے، کوئی ناجائز حرکت نہیں کی۔ اماں کی بے رحمی اور چچا کا ٹوٹا ہوا رو دینے والا انداز اسامہ سے برداشت نہیں ہوا، ترش لہجے میں بولا، کرو حمایت، خوب کرو۔ نبیل شرمندگی و خوف کی وجہ سے میرے پاس نہیں آیا، مگر مجھے یقین ہے کہ کل کو تم مجھ سے بھی بڑی جرت کر کے شرمندہ نہیں ہوگے۔ زینی کو ٹھکرا کر تم نے میرے سب اندیشے سچ کر دیے۔ وہ بہت سہولت سے اب توپوں کا رخ اسامہ کی طرف کر چکی تھی، ان کے دل سے زینی کو ٹھکرانے کا ملال آج تک نہ جا سکا تھا۔ اگر آپ کو یہی دکھ اب بھی ہے تو میں کبھی بھی شادی، بس بیٹھو جا کر ایک طرف، اگر تم کسی لڑکی کو پسند نہیں کرتے تو زینی کو ٹھکرا ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ غصے میں بڑبڑاتی ہوئی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ یہ ان کی عادت تھی، غصے میں فوراً وضو کا سہارا لیا کرتی تھی، کیونکہ وضو غصے کو زائل کر دیتا ہے۔ مائی سن، یہ کس لڑکی کا ذکر خیر ہے اور یہ زینی کا نام کیوں آ رہا ہے؟ روہیل صاحب اپنی پریشانی بھول کر بہت اشتیاق سے پوچھنے لگے۔ اسامہ کے ساتھ کسی لڑکی کا خیال ہی ان کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ وہ اسامہ کے کردار اور مزاج سے اچھی طرح واقف تھے۔ کچھ نہیں چچا جان، ایسی کوئی بات ابھی تک تو نہیں ہے، اماں یوں ہی ناراض ہیں، آئندہ جلد ہو جانے کی توقع ہے۔ وہ مسکرا کر بولے، شاید مجھے کچھ خطرہ محسوس ہونے لگا ہے۔ وہ سینے کے بائیں جانب ہاتھ پھیرتے ہوئے خلاف میں مزاج ہنستے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا، کیا بات ہے انور، جب سے آیا ہے بہت خاموش ہے۔ خورشید بی بی پاندان کھولے اپنے لیے پان بناتی ہوئی چارپائی پر لیٹی انور سے بولی، وہ کل شام کو آیا تھا اور ساتھ میں ان سب کے لیے تحفے لے کر آیا تھا، اور انہیں مختصر طور پر ان شہروں کے بارے میں بتایا تھا جہاں وہ کمپنی کا مال سپلائی کرنے گیا تھا۔ وہ پہلے والے اجڑ وحشی بدتمیز انور سے بالکل الگ لگ رہا تھا۔ پہلے اس کے قدم گھر میں کسی طوفان کی طرح آتے تھے، وہیں انور کل سے گھر میں تھا، مگر گھر کا ماحول بہت پرسکون تھا۔ وہ ماں بہنوں سے ہنس ہنس کر باتیں بھی کر رہا تھا، ان کا خیال بھی رکھ رہا تھا، مگر خورشید بی بی نے محسوس کیا تھا وہ بے سکون ہے۔ بیٹھے بیٹھے اچانک چونک پڑتا، کہیں کھو جاتا، مگر ظاہر نہیں کر رہا تھا، مگر وہ اس کی ماں تھی، ان کی نگاہوں سے اس کی کیفیت کیسے چھپ سکتی تھی؟ کچھ نہیں اماں، میں سوچ رہا ہوں تابندہ اور شمیلہ کی شادی کر دی جائے۔ شادی؟ پان منہ میں رکھ کر پاندان بند کرتی ہوئی خورشید بی بی تعجب سے بولی، کیوں اماں، میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے؟ انور حیرانی سے بولا، نہیں، بات تو تمہاری درست ہے، مگر بیٹا شمیلہ کا یہ پڑھائی کا آخری سال ہے، اور پھر کہیں سے رشتے آئیں جو ہی تو شادیاں ہوں گی نا۔ اونچی آواز میں بولی، تو اماں ڈھونڈو نا رشتے ان کے لیے۔ انور بیٹھتے ہوئے بولا،
بیٹا رشتے کوئی لڑکی والے تھوڑی ڈھونڈتے ہیں، لڑکیوں کے لیے رشتے تو آتے ہیں۔ لو بھائی۔ شمائلہ چائے کا کپ امی کو دینے کے بعد اس کو دیتے ہوئے بولی، اور اس کے آ جانے کی وجہ سے ماں بیٹوں کو اپنا موضوع بدلنا پڑا تھا۔ کیا بات ہے ماما، آج آپ غصے میں ہیں؟ لائبہ جو ابھی بات لے کر آئی تھی ٹاول سے بال خوش کرتی ہوئی ماما سے بولی، جو اس کی بیڈ شیٹ تبدیل کر رہی تھی، ساتھ ہی مالی سر جھکائے کھڑا تھا۔ روز روز کی چھٹیوں نے دماغ خراب کر دیا اس کا۔ پچھلے ہفتے چھٹی لے کر گیا تھا کہ بیوی بیمار ہے، اب آئے ہوئے 2 دن ہوئے، پھر فرمائش ہے چھٹی کی۔ اس طرح کوئی کام ہوتا ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ کیا ہوا ہے جمن کاکا، چھٹی کیوں لے رہے ہو؟ لائبہ برش بالوں میں پھیرتی ہوئی بولی، بی بی میری چھوٹی بیٹی بیمار ہے، بس مجھے اس کی فکر لگ رہی ہے، میرا بس چلے تو ہوا بن کر وہاں پہنچ جاؤں، بہت پیار ہے جی مجھے اس سے، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ اچھا تمہیں اپنی بیٹی سے بہت پیار ہے؟ کتنا پیار کرتے ہو اس سے؟ بی بی جی ماں باپ کے پیار کا کوئی پیمانہ تھوڑی ہوتا ہے، میرے خیال میں ابھی ایسا کوئی ترازو بنا ہی نہیں، بس آپ یوں سمجھے اسے دیکھ دیکھ کر جیتا، دور ہو کر بھی میری نگاہوں کے سامنے رہتی ہے، وہ سر جھکا کر شفقت بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ اچھا جائیے، اور جب تک آپ کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی آنا مت، اور ٹھہرو، وہ تیزی سے وارڈروب کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، یہ لو، اس سے اپنی بیٹی کے لیے بہت سارے کپڑے اور کھلونے خرید لینا۔ وہ پرس میں سے لال لال کہیں نوٹ نکال کر اسے دیتے ہوئے بولی، بی بی جی رب آپ کو لمبی حیاتی دے، آپ نے جانے کی اجازت دے دی، مہربانی ہے جی، کل مجھے بیگم صاحب نے تنخواہ دے دی تھی۔ ارے رکھ لیں، آپ کو تھوڑی دے رہی ہوں، وہ زبردستی اس کے ہاتھ میں روپے پکڑاتی ہوئی بولی۔ وہ دعائیں دیتا ہوا میلا بیڈ شیٹ قالین سے اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ لائبہ بیٹا اب آپ ماضی سے نکل آئیے، ملازمین کو مالکوں کی کمزوریوں کا علم ہو جائے تو وہ یوں ہی معمولی باتوں کا بہانہ بنا کر بلیک میل کرتے ہیں۔ چمن کی بیٹی کو صرف نزلہ کھانسی ہو رہا ہے، مگر انہیں معلوم ہے آپ کی حساسیت بچوں کے بارے میں، اس لیے چالاکی سے اس نے آپ کے کمرے میں آ کر چھٹی مانگی ہے۔ وہ بیڈ پر تکیے رکھتے ہوئے بولی۔ آپ کا خیال ہے ماما، سارے باپ اپنے بچوں کے معاملے میں بے پرواہ و غیر ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس کے لہجے میں تڑپ اور چہرے پر شفقت کا نور۔ آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے محسوس ہی نہیں کیا ہوگا۔ اس کے گلابی چہرے پر حزن کا رنگ چڑھ گیا تھا، سبز بڑی بڑی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ لائبہ میری جان، بھول جائیے اپنا بچپن، اس دنیا میں ضروری نہیں جانو سب کو سب کچھ ملے، اب تک آپ نے اتنی حوصلہ مندی کا ثبوت دیا ہے کہ میں فخر کر سکتی ہوں۔ وہ اسے سینے سے لگاتی ہوئی بولی، ماما میں اندر سے ٹوٹ گئی ہوں، ریزہ ریزہ ہو گئی ہوں، میری بچپن کی تشنگی، میرا انتظار میرے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، مجھے دنیا کی سب آسائشیں حاصل ہیں، مگر میری روح کی سرخوشی کا قحط ہے میرے اندر۔ وہ ان کے سینے سے لگی سوچ رہی تھی۔ سومیا کی شادی کے لیے گفٹ لانا ہے، کل وہ مایوں بیٹھے گی، آپ 1 ہفتے کے لیے یونیورسٹی سے چھٹی لے لیں۔ سومیا کی ممی بھی کتنا اصرار کر کے گئی ہیں شادی میں شرکت کے لیے، اور سومیا کا کل بھی فون آیا تھا کہ میں آپ کو فوراً لے آ جاؤں، مگر میں نے تو معذرت کر لی کہ گھر نوکروں پر تو نہیں چھوڑ سکتی، لائبہ کو بھیج دوں گی اور میں شادی والے دن آؤں گی۔ ماما اس کا دھیان بٹانے کے لیے سومیا کا ذکر چھیڑ بیٹھی تھی۔ میں بھی شادی والی دن ہی جاؤں گی، مجھے وحشت ہوتی ہے شور اور ہنگاموں سے۔ وہ آنکھیں رگڑتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ارے سومیا ناراض ہوگی اور ہینا وغیرہ کتنا مائنڈ کریں گی، پھر آپ کا دل بھی بہل جائے گا، وہ اسے سمجھاتی ہوئی بولی۔ آپ اور انکل میرے بہلنے کی فکر مت کیا کریں، میں عادی ہو چکی ہوں، اپنے ماحول کی تنہائی کی اس قدر عادت پختہ ہو چکی ہے کہ پارٹیز کا تصور بھی پریشان کر دیتا ہے۔ آپ کی فرینڈز اور آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا، میں کافی لے کر آتی ہوں، پھر شاپنگ کرنے چلیں گے۔ ماما مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ وہ بیڈ پر اوندھی لیٹ گئی، اس کا ذہن مختلف سوچوں کی زد میں تھا۔ پچھلے ہفتے سے نادر اور حیدر مسلسل اس کے ساتھ باڈی گارڈز کی طرح رہتے تھے، گو کہ وہ اس کے نزدیک تو نہیں ہوتے تھے مگر رہتے ارد گرد ہی تھے۔ وہ کلاسز اٹینڈ کرنے تک تو وہ ہینا سمیرا کے ساتھ رہتی تھی، مگر پیریڈز آف ہونے کے بعد یونین آفس میں ٹائم دینے سے اسے بری طرح الجھن ہونے لگی تھی۔ جمشید خان نے کئی مرتبہ اس سے ملنے کی کوشش کی مگر اس نے موقع ہی نہیں دیا، اور دوسرے ان دونوں کی نگرانی کی وجہ سے اس نے خود کو لان کینٹین وغیرہ جانے سے روک رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے ان میں آپس میں ہنگامہ ہو۔ جمشید خان اپنے اوباش دوستوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ کر رہا تھا، اس کی پراسرار سرگرمیاں پھر شروع ہو گئی تھی۔ اسامہ ملک اپنی سیاسی دنیا میں مگن تھا، اس کے وہی معمولات تھے، وہ ٹائم پورا کر کے فوراً ہی چلا جاتا تھا۔ لائبہ سے اس کا رویہ سمجھ میں نہ آ سکا تھا، کبھی وہ اتنی نرمی سے بات کرتا اور کبھی زمانے بھر کی کڑواہٹ اس کے لہجے میں گھلی ہوئی ہوتی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے فون کی بیل نے اسے سوچوں سے چونکا دیا۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی، ایک ہاتھ سے اپنے لمبے گھنے بال سمیٹتی ہوئی دوسرے ہاتھ سے ماؤتھ پیس اٹھا لیا۔ ہیلو، اس کی مترنم آواز ریسیور میں گونجی۔ آنکھوں نے تیری ایسا غائل کیا
تیرے بنا جینا مشکل ہوا، دیوانہ ہوں میں دیوانہ تیرا، تیرے بنا جینا مشکل ہوا، دیوانہ ہوں میں دیوانہ تیرا، پاگل میں پاگل میں پاگل میں تیرا۔ دوسری طرف سے بہت ترنگ کے ساتھ آواز سنائی دی، مینٹل ہسپتال سے ابھی نکلے ہیں؟ لائبہ ہونٹ بھینچتی ہوئی بولی، جانے من، جس دن سے دیکھا ہے آپ کو دل یہی چاہتا ہے آنکھیں کھولوں تو صرف دیکھا کریں آپ کو۔ میں تو شاعر تو نہیں مگر اے حسین، جب سے دیکھا میں نے تجھ کو مجھے شاعری آ گئی۔ دوسری طرف سے کچھ بہکی بہکی مجنونانہ آواز لائبہ کو بدحواس سا کر کے اس نے فوراً رسیور رکھ دیا۔ بیل دوبارہ بجی اور مسلسل بجتی چلی گئی۔ لائبہ نے رسیور اٹھا لیا مگر بولی کچھ نہیں۔ ہیلو ہیلو لائبہ، مجھے معلوم ہے آپ میری آواز سن رہی ہیں۔ دوسری طرف سے جمشید خان کی لڑکھڑاتی آواز سنائی دی، مت لو اپنی ناپاک زبان سے میرا نام، اب تو صرف زبان پر یہی ایک نام ہے اور اسی نام کی دل پر حکمرانی ہے، باقی سب بکواس ہو گئے۔ مجھ سے بےہودہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فون نمبر کہاں سے لیا ہے؟ فون نمبر؟ دوسری طرف سے کہکے کی آواز سنائی دی، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے گھر کا ایڈریس، مارک، ڈیزائن اور کلر کے بتا دوں۔ میں کوئی تھرڈ کلاس آدمی نہیں ہوں، ایک بڑی ریاست کا ہونے والا خان ہوں۔ اسامہ کے چمچے کب تک آپ پر پہرا لگا سکتے ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ خون خرابہ نہیں کروانا چاہ رہی ہیں تو میری بات مان لیں، ورنہ یاد رکھیے اسامہ اور اس کے چمچے تو میرے ہاتھوں گھر ہوں گے ہی، مگر آپ کو ہر حال میں حاصل کروں گا۔ اس کی لڑکھڑاتی آواز میں دھمکی تھی۔ مجھے دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسامہ اور تمہارا کوئی بھی جھگڑا ہے تو پلیز تم شوق سے ریسلنگ کرو، لڑو، مگر مجھے درمیان میں گھسیٹنے کی ضرورت نہیں، میرا تم سے یا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لائبہ نے غصے سے کہتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ خون کی عدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ یہ کیوں میرے پیچھے لگ گیا ہے؟ اس نے دونوں ہاتھوں کو سر پر رکھ کر سوچا، کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جمشید خان سے اسامہ ملک کسی طرح بھی کم نہیں ہے، اگر ان میں مقابلہ ہو بھی گیا تو نامعلوم کیا ہو، مگر میرا دل کہہ رہا ہے ان دونوں کے درمیان جو خاموش سرد جنگ چل رہی ہے کسی خطرناک طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ یا اللہ تو ہی مدد کر۔ وہ دونوں ہاتھوں سے دعا گو تھی۔ اسامہ نے بوٹ اتارے اور ڈریس چینج کیے بغیر بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ آج رستم زمان کے ساتھ بہت بڑے جلسے میں گیا تھا اور اس کے بعد سب بڑے سیاستدانوں نے باہمی مشورے کے لیے نجی میٹنگ کی تھی، کیونکہ سیاسی سطح پر ملک میں بڑی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ طویل عرصے تک ہونے والی کشمکش کے نتیجے میں سابقہ حکومت اچانک تبدیل کر دی گئی تھی اور ماحول میں پھر نیا انتشار پھیل گیا تھا اور نیا الیکشن جیتنے کے لیے سیاسی پارٹیاں سرگرم عمل ہو چکی تھی تاکہ وقت آنے تک اپنی راہیں ہموار کر سکے۔ اسے بھی بڑی پارٹیز کی طرف سے آفر ہوئی تھی، خاص طور پر رستم زمان کی شروع سے ہی اسے اپنی پارٹی میں شامل کرنے کی خواہش رہی تھی، مگر وہ خود ان سے انکار کر چکا تھا۔ وہ وہاں سے نمٹ کر آیا تو گھر سے مما ڈیڈی دونوں غائب تھے۔ عبدل نے بتایا کہ وہ کسی پارٹی میں گئے ہوئے ہیں، اب آتے ہی ہوں گے۔ وہ اسے چائے کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے سیدھا لیٹ کر دوسرا تکیہ اٹھایا تو اس کا ہاتھ کاغذ سے ٹکرایا۔ اس نے چونک کر دیکھا اور وہاں رکھا وائٹ پلین لفافہ اٹھا لیا۔ لفافہ تحریر سے محروم تھا، مگر اس کے تکیے کے نیچے رکھے ہونے کی وجہ سے اسے یقین تھا وہ اسی کے لیے، اور یہ عبدل کی پختہ عادت بن چکی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ اس کا سامان تکیے کے نیچے رکھ دیا کرتا تھا۔ اسامہ نے لیٹتے ہوئے لفافہ چاک کیا اور تصویریں لفافے سے نکل کر اس کے چہرے اور سینے پر بکھر گئی۔ اسامہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور تصویروں پر جو اس کی نظر پڑی تو اس کے ہونٹ بھینچ گئے۔ وہ 1 درجن سے زائد تصویریں تھیں، خوبصورت، ماڈرن، حسین ترین لڑکیوں کی تصاویر۔ اسی لمحے عبدل چائے کا سامان لیے کمرہ نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ عبدل، یہ تصویریں کس کی ہیں؟ صاحب، لڑکیوں کی، اپنے ڈانس میں اس نے بہت عقل مندی سے جواب دیا۔ لیکن یہ میرے تکیے کے نیچے کیوں رکھی تھی؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ وہ بیگم صاحبہ نے کہا تھا یہ تصویریں آپ دیکھ لیں اور جتنی چاہیں پسند کر لیں۔ نہیں، میرا مطلب ہے جسے چاہیں پسند کر لیں۔ اسامہ کی تیز آواز سن کر وہ حسب عادت بری طرح گڑبڑا گیا۔ اوہو، تو ممی ان چکروں میں آج کل۔ اس نے ساری تصویریں دیکھے بغیر ہی لفافہ سامنے ٹیبل کی طرف اچھال دیا اور خود آرام سے لیٹ گیا۔ صاحب، آپ تصویریں دیکھ تو لیں، امان سے بڑی حسین و جمیل لڑکی ہیں۔ وہ چائے بنا کر کپ اس کے ہاتھ میں دیتا ہوا بولا۔ اچھا، تم نے دیکھی ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا۔ جی صاحب، دراصل میں چاہتا تھا آپ کے لیے ایسی لڑکی تلاش کروں جو آپ کے ساتھ اچھی لگے، اور میں نے 4 لڑکیاں پسند کی ہیں، ان میں سے جو آپ کے ساتھ بہت اچھی لگیں گی۔ 1 نہ 2، پوری 4۔ اسامہ بے ساختہ کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ میرا مطلب یہ تو نہیں تھا، مگر یہ کوئی غلط بات تھوڑی ہے، اسلام میں 4 جائز ہے۔ میرا ڈریس رکھا واش روم میں؟ وہ بات بدل کر چائے پیتے ہوئے بولا۔ جی صاحب، رکھ دیا۔ اوہ صاحب، اور بیگم صاحبہ آ گئے۔ چائے کے برتن سمیٹتے ہوئے عبدل نیچے لان میں سے آتے
کار کے ہارن کی آواز سن کر بولا اور برتن سمیٹ کر لے گیا۔ فوزیہ بیگم خوشبو بکھیرتی مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم ممی، وہ کھڑے ہو کر بولا۔ وعلیکم السلام، خوش رہو، وہ اس کی پیشانی چومتی ہوئی بولی۔ یہ راز کیا ہے مما؟ ڈیڈی کی موجودگی میں آپ بہت اسمارٹ نظر آتی ہیں۔ پلین سلک کی بلو ساڑی میں ملبوس، ڈائمنڈ کا جگمگاتا ہوا سیٹ پہنے، لائٹ میک اپ میں حسین دلکش فوزیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے اسامہ مسکراتے ہوئے بولا، آپ کو بھی باتیں کرنی آ گئی ہیں؟ وہ جھیمتی ہوئی مسکرا کر بولی، آپ بیٹھیے، میں ڈریس چینج کر کے آتا ہوں۔ وہ ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے بولا، پہلے یہ بتائیے، میں نے ابدل کے ہاتھ آپ کو فوٹوز بھیجے تھے، دیکھیے آپ نے، ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی کی تصویر ہے۔ وہ تجسس و اشتیاق سے بولی، آپ کیا مقابلہ حسن منعقد کروانے کا پلان بنا رہی ہیں؟ وہ اپنے گھنیرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، اسامہ میں نے تو اپنی خواہش دبا لی تھی، مگر آپ کے ڈیڈی بازید ہیں کہ آپ کے ایم اے مکمل کرنے کے بعد فوراً شادی کر دی جائے اور آپ کسی بیرون ملک شفٹ ہو جائیں۔ وہ ویلوٹ کے براؤن صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، فی الحال تو یہ دونوں باتیں ہی ناممکن ہیں ممی، میرا ملک مجھ سے مر کر بھی نہیں چھوٹ سکتا کیونکہ مجھے اس کی پاک مٹی میں دفن ہونا ہے۔ اسامہ خدا کے لیے ایسی باتیں نہیں کرے، اللہ آپ کو میری عمر بھی لگا دے، وہ گھبرا کر بولی۔ ممی میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، اس مٹی سے دوری میرے لیے ایسی ہے جیسے آپ سے دوری۔ ڈیڈی کو سمجھا دیں وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ اور ممی حسین صورت صرف متاثر کرتی ہے مگر خوبصورت گرویدہ بنا کر جیت لیا کرتی ہے۔ 7 گھر تو سنا ہے ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے مگر تم نے تو کوئی مروت اور لحاظ نہ رکھا۔ چھوٹی پھپھو گھر میں گھستے ہی بغیر سلام دعا کے بہت جارحانہ انداز میں خورشید بیبی سے مخاطب ہوئی۔ وہ چاروں اس وقت دوپہر کا کھانا کھا کر اٹھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا رقیہ، آرام سے بیٹھ کر بات کرو، وہ حیرانی سے بولی۔ آرام تو ہمارے نصیب سے اسے دن اٹھ گیا تھا جس دن تم کو اس گھر میں لے کر آئے تھے، وہ کمرے میں بچھی چارپائی پر دھم سے بیٹھتی ہوئی بولی۔ بات کیا ہوئی ہے پھپھو، وہ بتائیے نا، دری پر سے دسترخوان اٹھاتی شمائلہ بولی۔ اے لڑکی، خبردار جو میرے منہ لگی 2 تھپڑ لگاؤں گی کھینچ کر۔ کیا ہو گیا رقیہ، کیوں تمہیں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ شمائلہ کو باہر جانے کا اشارہ کر کے وہ ان سے بولی۔ ارے مجھ سے کیا پوچھتی ہو، اپنے گریمان میں جھانک کر دیکھو، کرتوت اپنے اتنے عرصے اس بچے کو خوب الو بنا کر لوٹ کر کھایا، پھر اپنی بیٹی کی محبت کی پٹی اس کی آنکھوں سے ایسی باندھ دی کہ وہ بچہ جس نے کبھی ماں سے نظر ملا کر بات بھی نہیں کی تھی آج گھر چھوڑ رہا ہے۔ وہ قہر برساتی نگاہیں سامنے بیٹھی تابندہ پر ڈال کر بولی جس کا سفید چہرہ زرد پڑ گیا تھا، تم فہران کی بات کر رہی ہو؟ واہ خدا، اسے تو میں نے اپنے بیٹے کی طرح رکھا تھا، اتنی گھٹیا بات تم کس وجہ سے کہہ رہی ہو؟ ہم غریب ضرور ہیں مگر بے غیرت نہیں۔ ارے بہت دیکھ لی تمہاری غیرت، نامعلوم کیسا جادو کیا ہے بچے پر، وہ کہتا ہے شادی کرے گا تو صرف تابندہ سے ورنہ کسی سے بھی نہیں کرے گا۔ باجی نے اس کے لیے ایک اتنے اعلیٰ خاندان کی لڑکی دیکھ رکھی تھی مگر وہ نہیں مان رہا، اس کی ایک ہی ضد ہے تابندہ باجی کے نہیں ماننے پر وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا اور اپنے دوست کے ہاں رہ رہا ہے۔ اس کی یہی شرط ہے کہ اگر تابندہ اس کے گھر میں دلہن بن کر آئے گی تو وہ گھر واپس آئے گا ورنہ پھر ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ دے گا۔ قسم لے لو پھپھو جانی، میرا یا امی کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کبھی بھی ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ تابندہ بری طرح روتے ہوئے بولی، اپنی اس معصومیت سے فاران کو ہی الو بنایا میں خوب جانتی ہوں۔ صبح باجی کا فون آیا تھا، کتنا رو رہی تھی، کس قدر پریشان تھی، ابھی تک کلیجہ کٹ رہا ہے میرا۔ فاران تو بہت نیک اور سعادت مند بچہ تھا، یہ تم لوگوں نے ہی کوئی چکر چلایا، اگر وہ ایسا ویسا ہوتا تو میری حسنہ کو پسند کرتا، تلملا کر بولی۔ کیوں، آپ کی حسن آرا میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ شمائلہ اندر آ کر بولی۔ دیکھ لڑکی، مجھ سے زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ غصے سے چیخی۔ شمائلہ شرم کرو، بڑی ہیں تم سے۔ خورشید جو حواس باختہ ان کے تانے سن رہی تھی شمائلہ کو ڈانٹتے ہوئے بولی، یہ شرم کر رہی ہیں؟ آپ بھی تو بڑی ہیں ان سے، خوب تربیت کر رہی ہو بیٹیوں کی، شاباش ہے۔ وہ چادر لپیٹتے ہوئے کھڑی ہو کر طنزیہ لہجے میں بھڑک کر بولی۔ رقیہ بیٹھو، کہاں جا رہی ہو، کھانا کھا لو۔ خورشید ان کی چادر پکڑ کر اپنائیت سے بولی، اس گھر کا پانی بھی مجھ پر حرام ہے، یاد رکھنا ہم بہنیں کبھی بھی تمہاری خواہش پوری نہیں ہونے دیں گی۔ فہران بچہ ہے ابھی اور ضدی بچے بہلانا ہم خوب جانتے ہیں۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ ممی پلیز آپ اس طرح رو مت، ارشد روتی ہوئی عظمت بیگم سے بولا۔ میرا دل ڈوبا جا رہا ہے، میرا بچہ میری آنکھوں سے اتنی دور چلا جائے گا۔ وہ بری طرح بہتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان سے سکتی ہوئی بولی، ممی آپ پریشان مت ہو، اماں جان کا غصہ بہت جلد اتر جائے گا، پھر نبیل بھائی بھابھی کو لے کر آ جائیں گے دوبارہ پاکستان۔ شمیر ان کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔
میرے بیٹے نے کوئی جرم نہیں کیا، پھر کیوں وہ مجرموں کی طرح دیار غیر میں اپنوں سے دوری کی سزا کاٹے؟ میں نہیں جانے دوں گی ان دونوں کو جرمنی، وہ یہیں رہیں گے ہمارے پاس۔ اماں کا فیصلہ مجھے کسی صورت منظور نہیں، وہ غصے سے بولی۔ عظمت بیگم زبان کو لگام دو، یہ مت بھولو اماں سنگ دل ضرور ہیں مگر ہماری ماں اور ہم بیٹے کی خاطر اپنی ماں کے خلاف ایک حرف غلط نہیں سنیں گے۔ اماں کی عزت ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ قریب صوفے پر بیٹھے روہیل صاحب غصے سے بولے۔ ان کے بیڈ روم میں اس وقت وہ چاروں جمع تھے۔ اماں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں نبیل کی بیوی کو قبول نہیں کریں گی۔ اگر نبیل خاندان میں واپس آنا چاہتا ہے تو اس لڑکی کو طلاق دے، ورنہ وہ خاندان کے کسی فرد سے نہیں مل سکتا۔ اگر کسی نے نبیل سے ملنے کی کوشش کی تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے خاندان سے باہر ہو جائے گا۔ اور یہ فیصلہ روہیل اور مسز روہیل پر بھی لاگو تھا۔ ان سب نے اماں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ عارف صاحب، اسد صاحب نے بھی اماں کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ بہویں بھی سمجھا بجھا کر تھک گئی، مگر اماں ان سب کے لیے مضبوط چٹان ثابت ہوئی، ان کی نہ ہاں میں نہ بدل سکی۔ اور آخرکار ان سب نے مل کر یہی فیصلہ کیا کہ جب تک اماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا نبیل اپنی بیوی کو لے کر جرمنی شفٹ ہو جائے، کیونکہ اس کے بزنس کا تعلق وہیں سے تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد اماں کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اتنے عرصے میں وہ لوگ اماں کو موم کرنے کی کوشش کریں گے اور اماں کے سنبھلتے ہی انہیں جرمنی سے بلوا لیں گے۔ یہ پلان دونوں بڑے بھائیوں اور بھابھیوں نے بنایا تھا۔ اس دوران روہیل صاحب خاموش رہے تھے۔ ان سب کی متفقہ رائے سے یہ فیصلہ منظور ہو گیا تھا۔ یہ فیصلہ خفیہ طریقے سے کیا گیا تھا۔ عارف بھائی کے بیڈ روم میں بیٹھ کر، کیونکہ اماں جان تو حسب معمول اپنا فیصلہ سنا کر عشاء کی نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئی تھی، روہیل صاحب نے آ کر عظمت بیگم کو سب کچھ بتا دیا تھا اور انہوں نے سنتے ہی رو رو کر اپنا حشر خراب کر لیا تھا۔ اور ان کی آواز سن کر شمیر اور ارشد بھی اپنے بیڈ روم سے یہاں آ گئے تھے۔ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کیونکہ اولاد کی جدائی کے دکھ سے ماں کا ہی دل چھلنی ہوتا ہے۔ آپ کیا اس درد کو سمجھیں گے؟ ان کا لہجہ کٹیلا تھا۔ روہیل صاحب کے چہرے پر درد پھیلتا چلا گیا۔ ممی، آپ کو ڈیڈی سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی کے لیے جتنی تڑپ آپ محسوس کر رہی ہیں اس سے زیادہ دکھ ڈیڈی بھی محسوس کر رہے ہیں۔ آپ عورتیں رو کر چیخ کر اپنا درد ہلکا کر سکتی ہیں، مگر ڈیڈی اور ہم سوائے برداشت کے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں ہمیں بھائی اور ڈیڈی کو بیٹے سے بچھڑنے کا کوئی دکھ نہیں ہے؟ انگلی سے زبردستی ناخن جدا کیے جانے کی تکلیف پورے جسم کو شدت سے محسوس ہوتی ہے، مگر آپ کو اس پر تو یقین ہوگا نا کہ انگلی سے ناخن زیادہ دیر تک جدا نہیں ہو سکتا۔ ارشد، جو بہت سنجیدہ بردبار لڑکا تھا، روہیل صاحب کے چہرے پر کرب کا دھواں دیکھ کر فوراً بات کو سنبھالتے ہوئے بولا، بھائی کو ابھی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود انہیں بہتر انداز میں سمجھا دوں گا۔ وہ کچھ عرصہ لاہور میں ہی گزاریں گے، پھر اسامہ کے ساتھ مل کر کوئی پلان بنائیں گے۔ کچھ بھی صحیح، وہ اماں جان کی کمزوری ہیں۔ اللہ کے واسطے بھائی مجھ غریب پر رحم کر، اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی آنکھیں بھر رہا ہے، مجھے خدشہ ہے تمہاری آہوں کی زد میں آ کر میں ڈبل نمونیا کا شکار نہ ہو جاؤں۔ ارمان اس سے دور بیٹھا ہوا مصنوعی خوف زدگی سے بولا، مت چھیڑ یار، جب میں عشق کے کینسر کے باوجود زندہ ہوں تو ٹھنڈی آہوں سے نہیں مرے گا۔ فارحان بیڈ پر لیٹتا ہوا آنکھیں بند کر کے بولا، دنیا لڑکیوں سے بھری پڑی ہے، بھول جا یار اسے بہت، پلیز ارمان، اگر تم مجھے یہاں برداشت نہیں کر رہے ہو تو ہوٹل میں رہ سکتا ہوں، مگر ارے تم برا مان گئے یار، میں تو تمہیں مشورہ دے رہا تھا، بیٹھو تو صحیح۔ ارمان بوکھلا کر اس کے قریب چلا آیا اور ہاتھ پکڑ کر غصے میں کھڑے فارحان سے بولا، آئندہ کبھی مجھے ایسا مشورہ پھر مت دینا۔ وہ بیٹھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، میری توبہ، میری آنے والی نسلوں کی توبہ، جو کبھی خواب میں بھی تجھے ایسا مشورہ دوں۔ ارمان دونوں ہاتھوں سے کان پکڑ کر بولا۔ اس کی شکل دیکھ کر فارحان بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ وہ کیسی ہے جس نے تجھ جیسے پریکٹیکل بندے کو مجنوں بنا دیا ہے؟ اس کا حسن؟ فارحان کھوئے کھوئے انداز میں گویا ہوا، اب یہ مت کہہ دینا جیسے آسمان پر چاند ایسے دھرتی پر میری محبوبہ اکلوتی ہے۔ ارمان تیزی سے بولا، نہیں، چاند میں بھی داغ ہے، مگر اصل حسن سادگی و حیا ہے جو ہر داغ سے بے داغ ہے۔ پھر تمہاری محبوبہ بتاشے کی طرح ہوئی بے داغ؟ ارمان ہنستا ہوا بولا، تمہاری منگیتر جیسی نہیں ہے جسے دیکھ کر لگتا ہے اپلوں میں غلطی سے 2 چونٹیاں گر گئی ہوں۔ فارحان موڈ میں آ چکا تھا، مسکرا کر بولا، اے دیکھو دیکھو یار، منگیتر تک پہنچنے کی نہیں ہو رہی ہے، ہاں اپنی اپنی بات کر، ہاں۔ ارمان کھڑے ہو کر بولا، سچ تو ہمیشہ ہی کڑوا ہوتا ہے۔ فارحان ہنس کر بولا، سومیا نہیں ہے تو کتنا ویران ویران سا لگ رہا ہے ہمارا گروپ۔ لائبہ ان دونوں کے نزدیک بینچ پر بیٹھتے ہوئے رنجیدہ لہجے میں بولی، ابھی کچھ دن تو یاد آئے گی۔ ہنا بولی، وہ واشنگٹن میں عیش کر رہی ہوگی اور ہم یہاں رنجیدہ ہو رہے ہیں۔ ارے چھوڑو یار، سمیرا مسکرا کر ماحول کے بوجھل پن کو دور کرنے کی کوشش کی وجہ سے بولی، ایسے تو مت بولو، کل ہی تو وہ پہنچی ہے وہاں، ابھی کچھ دن تو ریسٹ کرنے میں گزریں گے۔ لائبہ بولی، اس کی شادی میں ہم نے انجوائے بہت کیا، مجھ تو یاد رہے گی۔
اگر لائبہ کو ہم مایوں والے دن زبردستی نہ روک لیتے تو یہ پھر پلٹ کر نہیں آنے والی تھی۔ سمیرا کی بات پر ہنا نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے بچپن سے تنہائی پسند ہے۔ اپنی اس عادت کی وجہ سے میں نے کبھی پڑھائی کے علاوہ کسی غیر نصابی سرگرمی میں بھی حصہ نہیں لیا۔ حالانکہ سومیا کی مایوں میں بھی ماما مجھے زبردستی لے کر آئی تھی، ورنہ میرا ارادہ صرف شادی والے دن آنے کا تھا۔ لائبہ بولی، تم میں تو کوئی آدم بیزار روح حلول کر چکی ہے، ورنہ اس عمر میں کوئی تمہاری طرح نہیں ہوتا۔ خود کو بدلو ورنہ بڑی پرابلمز ہو سکتی ہیں کسی کے لیے۔ ہنا مانی خیزی سے مسکرائی۔ کیا مطلب تمہارا؟ انداز اتنا پراسرار کیوں ہے؟ اور یہ کسی کیا بلا ہے؟ لائبہ اس کے انداز پر حیرانی سے چونک کر بولی، مت پریشان ہو، یہ تمہیں یوں ہی تنگ کر رہی ہے۔ نادر نامعلوم کون سی بکواس اس سے کرتا رہتا ہے، جانتی ہو نا دونوں کی عادت ہے فضول گوئی کی۔ سمیرا ہنوں کو گھورتے ہوئے بولی، چلو پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ لائبہ کتابیں سنبھالتی ہوئی اٹھی تو وہ دونوں بھی اٹھ گئے۔ وہ آخری پیریڈ تھا، اسے اٹینڈ کرنے کے بعد وہ حسب معمول یونین آفس چلی آئی۔ وہ معمول کے کام نپٹا کر اطمینان سے بیٹھی تھی کہ چپڑاسی چائے لے کر آ گیا۔ گلاس وال پر پردہ پڑا ہوا تھا جس کا مطلب تھا اسامہ اندر ہے۔ اس نے چائے پی کر کپ ٹیبل پر رکھا، فائلز وغیرہ ریک میں رکھ کر وہ چادر اوڑھنے لگی۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا حیدر اور نادر کی خواہ مخواہ کی چوکیداری میں نہیں جائے گی۔ وہ چادر اوڑھ کر پرس اور اپنی کتابیں اٹھا کر کمرے سے باہر آ گئی۔ کمرے سے باہر بیٹھے چوکیدار کو بتا کر وہ مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہیلو، اسامہ نے سامنے کھلی فائل پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے بجتے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر کہا، تم نے الیکشن تو جیت لیا مگر اس لڑکی کو نہیں جیت سکتے۔ دوسری طرف سے جمشید خان کی طنزیہ آواز سنائی دی، تمہیں کیا ہر وقت لڑکیوں کا ہی بخار چڑھا رہتا ہے؟ یہ لڑکی تو کینسر کی طرح میرے وجود پر چھا گئی ہے۔ آج فائنل ڈے ہے، میں تمہیں بتا دوں گا، جمشید خان مرد ہے مرد۔ تمہارے چمچے آج میرے ہاتھوں ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ میرے انتظار کی حد ختم ہو چکی ہے۔ اسلحے کے زور پر خود کو مرد سمجھتے ہو؟ اگر واقعی مرد ہو تو میرے ساتھ بازوؤں کی طاقت استعمال کر کے دیکھو۔ ایک بے گناہ لڑکی کو کیوں ذلت میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اسامہ ملک بھڑکتے ہوئے لہجے میں بولا، میری طاقت بھی تم آج دیکھ لو گے۔ جمشید کی مکروہ آواز سنائی دی اور ساتھ ہی ریسیور پٹکنے کی آواز بھی۔ اسامہ نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ اس کی فراخ پیشانی پر شکن آلود تھی۔ چھٹی حص اس کو خطرے کا الارم دے رہی تھی۔ اس نے بیل بجا کر چپراسی کو بلایا۔ وہ فوراً ہی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مس نور آئی ہیں؟ جی صاحب، وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی نکلی ہیں۔ وہ کہہ گئی ہیں انہیں باڈی گارڈ سے الجھن ہوتی ہے، اس لیے وہ اکیلی جا رہی ہیں۔ چپراسی کی اطلاع سن کر وہ حواس باختہ ہو گیا۔ دماغ درست نہیں ہے ان کا، وہ جھنجھا کر بولا، اسٹوپڈ، مجھے اطلاع کیے بغیر چلی گئی۔ وہ غصے سے سرخ ہوتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ چپراسی حیران پریشان کھڑا رہ گیا۔ لائبہ تیزی سے پارکنگ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جامعہ اسٹوڈنٹ سے خالی ہو چکی تھی۔ اب صرف دور دور کلاس رومز بند کرتے ہوئے چوکیدار نظر آ رہے تھے۔ کینٹین کا سامان سمیٹتے ہوئے ملازمین دور سے نظر آ رہے تھے۔ لائبہ چادر کو اچھی طرح سے لپیٹتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ پارکنگ میں جا کر وہ چکرا کر رہ گئی۔ وہاں کار تھی اور نہ ہی ڈرائیور۔ اپنی بے وقوفی پر اسے خود ہی غصہ آیا۔ ڈرائیور اپنے مخصوص ٹائم پر آیا کرتا تھا۔ وہ آج بہت جلدی فارغ ہو گئی تھی۔ اسے دھیان ہی نہ رہا تھا کہ وہ واپس اسی راستے پر مڑ گئی جس پر چل کر آئی تھی۔ اب اس کے پاس انتظار کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کیونکہ پوائنٹ بھی تمام جا چکے تھے اور جامعہ کے علاقے میں رکشہ ٹیکسی کا اس وقت مل جانا ناممکن تھا۔ وہ سوچتی ہوئی چلی جا رہی تھی کہ سائڈ سے تیزی سے شارلٹ اس کی طرف آئی اور اس کے آگے ترچھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ لائبہ نے گھبرا کر دیکھا۔ کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے جمشید کو دیکھ کر اس نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ آئیے ڈراپ کر دوں آپ کو؟ وہ اس کے نزدیک آ کر شوخی سے بولا۔ شکریہ، مجھے لفٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ سخت لہجے میں بولی۔ آپ کو نہیں ہوگی مگر مجھے تو ہے، وہ اس کے چہرے کی طرف جھک کر بولا۔ جمشید خان، راستے سے ہٹ جاؤ میرے، یہ مت سمجھنا میں سنسان جگہ دیکھ کر تم سے ڈر جاؤں گی۔ تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ شرافت سے میرا راستہ چھوڑ دو۔ لائبہ کا لہجہ مضبوط تھا۔ وہ ذرا بھی خوفزدہ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ حالانکہ جہاں وہ اس وقت موجود تھی وہ یونین آفس کا بیرونی حصہ تھا۔ یہاں زیادہ تر درختوں اور گھاس کی بہتات تھی اور اس راستے کو یونین ورکرز شارٹ کٹ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ جمشید خان، یہ ڈائیلاگ سننے کا وقت نہیں ہے، جلدی کرو، کوئی بھی اس وقت یہاں آ سکتا ہے اور ہم پھنس جائیں گے۔ اس کے چاروں ساتھیوں میں سے ایک بولا، اس کے علاوہ یہاں کوئی نہیں آئے گا اور مجھے اسی کا انتظار ہے۔ جمشید خان ہنس کر بولا، ہٹو میرے راستے سے۔ لائبہ غصے سے آگے بڑھ کر بولی، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا غصے میں آپ بہت حسین لگتی ہیں، اتنی حسین کہ دل چاہتا ہے۔ چٹاخ چٹاخ کی زوردار آواز سے ماحول گونج اٹھا۔ لائبہ نے غصے سے بے قابو ہو کر اس کے چہرے پر پوری قوت سے 2 تھپڑ مارے تھے۔ یہ تھپڑ تمہیں لڑکیوں سے بات کرنے کا ڈھنگ سکھا دیں گے۔ جمشید خان پر ہاتھ اٹھا کر تم نے خود اپنی بدبختی کو دعوت دی ہے لڑکی، وہ کسی وحشی درندے کی طرح دھاڑتا ہوا بولا۔ اس کے چاروں ساتھیوں نے بھی خوفناک تیوروں کے ساتھ اس کے گرد گھیرا ڈال دیا۔
میں تمہیں بتاؤں گا کہ مرد پر ہاتھ اٹھانے کی کتنی بھیانک سزا ملتی ہے۔ وہ لائبہ کا ہاتھ پکڑ کر دھاڑا۔ جمشید، سامنے سے ریڈ کلر کی کار آ رہی ہے، اس کا ایک ساتھی گھبرا کر بولا۔ آنے دو، اب اگر یہاں ہزاروں لاشیں بھی گر جائیں تو جمشید خان پرواہ کرنے والا نہیں ہے، اب میری غیرت کا مسئلہ ہے، وہ خوفناک لہجے میں بولا۔ اتنے میں وہ سرخ کار ان کے پاس آ کر رک گئی اور ڈرائیونگ ڈور کھول کر ہاف وائٹ شلوار سوٹ میں اسامہ باہر نکلا۔ آؤ، مجھے یقین تھا کچے دھاگے سے بندھے چلے آئیں گے، سرکار مرے۔ جمشید خان اسے دیکھ کر چہکا، اپنا وہ ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی جدوجہد کرتی۔ لائبہ کا چہرہ اسامہ کا چہرہ دیکھ کر خوف سے سفید پڑ گیا۔ اسے زبردست گڑبڑ کا احساس اسامہ کے چہرے کو دیکھ کر ہونے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی، آنکھیں شعلے اگل رہی تھی۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، تمہاری دشمنی صرف مجھ سے ہے، پھر تم اتنی گھٹیا حرکت پر کیوں اتر آئے؟ اسامہ ملک اس کے دو ساتھیوں کو دھکیلتا ہوا اس تک پہنچا اور جھٹکے سے لائبہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا لیا۔ جمشید خان کے چاروں آدمی تیزی سے اپنے ہتھیار سنبھال کر اس کی طرف بڑھے، مگر جمشید خان نے انہیں ہاتھ سے روک دیا۔ رک جاؤ، اس کو اپنی طاقت پر بڑا ناز ہے، بڑا زعم ہے اسے اپنی مردانگی پر، ذرا اس سے دو دو ہاتھ کر کے تو دیکھوں، تاکہ مرنے کے بعد اس کے دل میں کوئی حسرت نہ رہ جائے۔ میں تیار ہوں تم سے مقابلے کے لیے، مگر پہلے انہیں یہاں سے جانے دو۔ اسامہ اپنے پیچھے کھڑی خوفزدہ لائبہ کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ ارے، مجھے اتنا بدھو سمجھا ہوا ہے، انہیں جانے دو؟ ہاں ہاں، اچھا لطیفہ ہے یہ بھی۔ جمشید خان، مجھے لگتا ہے تم اپنے ہوش و حواس کھو چکے ہو مقابلے سے پہلے ہی۔ درست کہا تم نے، جس پر یہ حسن کا جادو چل جائے وہ کیسے ہوش میں رہ سکتا ہے؟ جمشید خان لائبہ کی طرف اشارہ کر کے بےہودہ انداز میں بولا۔ جمشید! اسامہ نے رائٹ ہک اس کے چہرے پر دیا تھا۔ جمشید خان لڑکھڑا کر نیچے گرا تھا۔ اس کے چاروں ساتھی چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ جمشید خان کے منع کرنے کی وجہ سے انہوں نے گولیاں نہیں چلائی تھی۔ دوسرے لمحے وہاں خوفناک جنگ چھڑ گئی تھی۔ لائبہ کے مارے دہشت اور خوف کی الگ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ جمشید خان کے ساتھیوں پر اکیلا اسامہ بھاری تھا۔ جمشید خان ناک سے خون صاف کرتا ہوا قہر برساتی نگاہوں سے اسامہ کو دیکھ رہا تھا، جو اس کے ساتھیوں کی مرمت بہت سہولت سے کر رہا تھا۔ لائبہ کا چہرہ سرد پڑ چکا تھا، وہ دعا مانگ رہی تھی۔ حیدر یا نادر وغیرہ کوئی یہاں آ جائے، اسے ڈر تھا اکیلا اسامہ ان سے کب تک لڑے گا۔ وہ پانچوں صحت میں اور اس سے ڈبل تھے۔ ابھی وہ دعا مانگنے میں مشغول تھی کہ اس نے جمشید خان کے ایک ساتھی کو جیب سے چاقو نکالتے دیکھا۔ دور کھڑے جمشید خان نے اچانک فلائنگ کک اسامہ کی پشت پر ماری۔ اسامہ کے ہاتھ سے اس کے ساتھی کا گریبان چھوٹ گیا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے تیزی سے اس کے بازو میں چاقو مار دیا۔ لائبہ کے منہ سے چیخ بھی نہ نکل سکی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی خون میں سرخ آستین دیکھ رہی تھی۔ اسامہ کے چہرے پر تکلیف کے آثار تو نہیں تھے، مگر اس نے ہونٹ اپنے سختی سے بند کر رکھے تھے۔ ارے میرے شیرو، بس ابھی اسے جان سے نہیں مارنا، ابھی میں اسے بتاؤں گا مردانگی کیا ہوتی ہے۔ کہتا ہے میں ہتھیاروں کی وجہ سے مرد بنا ہوا ہوں۔ جمشید خان اپنے ساتھیوں کو روکتے ہوئے بولا، جو چاقو کھولے اس کی طرف دوبارہ بڑھ رہے تھے۔ آؤ سویٹ ہارٹ، اب تم سے بھی ملاقات ہو جائے، وہ لائبہ کے قریب جا کر بولا۔ جمشید خان، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اپنے بڑھتے ہوئے قدم یہیں روک لو، ورنہ… اسامہ اپنے بازو کو جھٹکا دے کر گھر آیا۔ تم تو کہتے ہو تمہارا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر کیوں پھڑ پھڑا رہے ہو؟ میں ابھی اسی وقت اس لڑکی کو تمہارے سامنے ہی… آگے ایک لفظ بھی نہیں نکالنا منہ سے۔ اسامہ نے زخم کی پرواہ کرتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ دوسرے لمحے خوفناک داؤ میں جمشید خان کی گردن پھنس چکی تھی۔ اس نے جمشید خان کی گردن کے گرد اپنا دایاں بازو کس دیا تھا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ جمشید خان جیسے توانا آدمی کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ جمشید خان، اپنے ساتھیوں سے کہو مس نور کو جانے دے، ورنہ میں تمہاری گردن توڑ دوں گا، اس نے اس کی گردن پر زیادہ دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ جمشید خان کا منہ کھل گیا تھا، آنکھیں باہر کو نکل آئی تھی۔ وہ تکلیف سے مچلتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو راستے سے ہٹ جانے کے اشارے کرنے لگا۔ آپ جائیے، وہ بت بنی لائبہ کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کیونکہ جمشید کے ساتھی ایک طرف ہو گئے تھے۔ مگر لائبہ گھبرا کر بولی، یہ اگر مگر کا ٹائم نہیں ہے، جب میں کہہ رہا ہوں آپ سے آپ جائیے۔ اسامہ اس کو ڈانٹتے ہوئے غصے سے بولا۔ لائبہ کار کی طرف بڑھ گئی۔ چابی موجود تھی۔ لائبہ نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ جمشید خان اسی انداز میں اسامہ کے سینے سے لگا کھڑا تھا۔ اس کے چاروں ساتھی خون خوار نظروں سے اسامہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے فل سپیڈ سے کار دوڑاتے ہوئے بیک ویو مرر میں دیکھا۔ جمشید خان اسامہ کی گرفت سے کسی ترکیب سے نکل آیا تھا۔ اس کے ہاتھ بری طرح اسٹیئرنگ پر کانپے تھے۔ مشکل سے وہ پارکنگ شیڈ تک پہنچی۔ نادر، حیدر، راحت وغیرہ اپنی کاروں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کا ڈرائیور بھی کار لیے موجود تھا۔ وہ تیزی سے کار سے نکل آئی۔ حیدر، یہ مس نو اسموکنگ اسامہ کی کار سے نکلی اور پریشان بھی لگ رہی ہیں۔ نادر سامنے کار سے نکلتی لائبہ کو دیکھ کر تشویش سے بولا۔ وہ دونوں بھی متوجہ ہو گئے تھے۔ حیدر وہاں لڑائی؟ جمشید خان، لائبہ بدحواس ان کی طرف بڑھی۔ لفظ بھی اس کے منہ سے صحیح طریقے سے نہیں نکل رہے تھے۔ آپ اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ جمشید خان، لڑائی
کیا مطلب؟ کہیں اسامہ سے تو نہیں ہو رہی؟ حیدر کار کی طرف دیکھتا ہوا پریشانی سے بولا، اور لائبہ کے جواب دینے پر اسے وہ گھر جانے کی تلقین کرتے ہوئے تیزی سے کار میں بیٹھ کر تینوں اسی راستے پر چلے گئے جہاں سے انہوں نے لائبہ کو کار لاتے ہوئے دیکھا تھا۔ لائبہ لرزتے قدموں سے کار کی طرف بڑھ گئی جہاں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ڈرائیور زور و شور سے خراٹے نشر کر رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی ان پانچوں نے اسے زندہ چھوڑ دیا ہو۔ جمشید خان کو اس کی گرفت سے آزاد ہوتے وہ دیکھ چکی تھی خود۔ کب تک کھانا نہیں کھاؤ گی؟ تمہارے بھوکے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، شمائلہ تبندہ سے بولی، جو پھپھو کے تانوں کے بعد سے ہی ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ رو رو کر اس نے اپنا برا حشر کر لیا تھا۔ امی کو الگ چپ لگ گئی تھی۔ انور اپنے کام کے سلسلے میں گھر سے گیا ہوا تھا۔ ابو حسب معمول اپنی کوٹری میں دنیا بھلائے افیون اور چرس کے دھوئیں میں گم تھے۔ تابش کھانا کھا کر سو چکی تھی۔ اب وہ کب سے تبندہ سے کھانا کھانے کو کہہ رہی تھی۔ امی سر درد کی گولی کھا کر صحن میں بچھی چارپائی پر سو گئی تھی۔ گھر میں ویرانی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کھانا زندہ رہنے کے لیے کھایا جاتا ہے، اب میرے اندر زندہ رہنے کی کوئی امنگ باقی نہیں ہے، تبندہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ وہ جو تمہاری خاطر ایک دنیا چھوڑے بیٹھے ہیں، پھر ان کا کیا ہوگا؟ شمائلہ سنجیدگی سے بولی۔ ان کو جو اتنا حوصلہ ملا اس میں اہم حصہ تمہارا بھی ہے۔ اگر تم ان کا ساتھ نہیں دیتی تو کبھی وہ مجھ تک پہنچنے کی کوشش نہ کرتے، تبندہ غصے سے بولی۔ تو کیا ہوا؟ سب بہنوں کی طرح میری بھی یہی خواہش ہے کہ میری بہن بھی اچھے گھرانے میں شادی ہو کر جائے۔ ہمارے نصیبوں میں کیا صرف سیکنڈ ہینڈ شوہر رہ گئے ہیں؟ اور فاران نے مجھے شروع سے ہی بتا دیا تھا، وہ حسنہ کے البم میں تمہاری تصویر دیکھ کر تم پر فریفتہ ہو گئے تھے، اور تمہیں موم کرنے کے لیے میں ان کی بہن کی طرح مدد کروں۔ ان امیرزادوں کی تو عادت ہوتی ہے یوں ہی ایک نظر میں فریفتہ ہونے کی، نامعلوم اب تک وہ کتنی بار فریفتہ ہو گئے ہوں گے دوسری لڑکیوں پر، تبندہ کڑے لہجے میں بولی۔ تمہیں خواہ مخواہ کا وہم ہے، فاران بھائی ہرگز پلٹ نہیں ہے، بہت پرخلوص ہے تمہارے معاملے میں، شمائلہ اطمینان سے فاران کی سائڈ لیتی ہوئی بولی۔ شرم کرو کچھ، ان کی بےخودگی کی وجہ سے آج میں اور امی گھر بیٹھے ہی بدنام ہو گئے۔ پھپھو کیسا لہجہ استعمال کر رہی تھی، اف، ان کے الفاظ انگارے بن کر میرے اندر ابھی تک دہک رہے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ایک مشکوک نظر امی نے جو مجھ پر ڈالی تھی، وہ مشکوک نظر مجھے میری نظروں سے گرا گئی ہے، تبندہ گلوگیر آواز میں بولی۔ ایسی بات نہیں ہے تابی، امی کو ہم پر مکمل اعتماد ہے، اور پھپھو کی باتوں پر مت جا، وہ ہیں ہی اس دور کی بیش جمالو۔ وہ حسنہ کے لیے فاران بھائی کی امید لیے بیٹھی تھی، اب فاران بھائی کی خواہش سن کر جو حال ان کا ہوا تم نے دیکھ لیا، انہوں نے ایک کی چار یہاں آ کر لگائی۔ شمائلہ تم اس سکون سے بات کر رہی ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، تم کس مٹی کی بنی ہو؟ تبندہ حیرانی سے اس کا پرسکون چہرہ دیکھ کر بولی۔ یہ وقت چھین کر حاصل کر لینے والوں کا ہے، اور میں اب اس گھر میں کسی کا بھی افشاپی جیسا حشر نہیں ہونے دوں گی، وہ پرعزم لہجے میں بولی، اور تبندہ اس کی شکل اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ لائبہ گھبرا کر اٹھ کر بیٹھی تھی، تیز بخار کی عدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے اس طرح اٹھ بیٹھنے کی وجہ سے بیٹھ کے قریب کرسی پر بیٹھی تسبیح پڑھتی ہوئی ماما اس کے نزدیک آ گئی۔ کیا ہوا جان؟ وہ تسبیح چوم کر بیٹھ سائر دراز میں رکھ کر اس سے مخاطب ہوئی۔ ماما قتل ہو گیا، میری وجہ سے خون ہو گیا، وہ وحشت زدہ لہجے میں بولی۔ ماما پریشانی سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسی باتیں کر رہی ہے۔ یونیورسٹی سے وہ پرسوں آئی تو بہت پریشان اور دہشت زدہ تھی۔ ماما اسے دیکھ کر فوراً کچن کی طرف بڑھ گئی، وہ اس پر زیادہ غور نہ کر سکی تھی۔ جب وہ چائے بنا کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے چائے کا سامان میز پر رکھا اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے آوازیں دینے لگی۔ جب انہوں نے اسے اٹھانا چاہا تو وہ بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر کو انہوں نے فون کر کے بلوایا اور اس نے چیک اپ کر کے بتایا کہ وہ کسی خوف کی وجہ سے بے ہوش ہے۔ شدید ترین خوف نے ان کے اعصابی نظام پر گہرا اثر ڈالا ہے، جو اس کی دماغی قوت کے لیے بہت خطرناک تھا۔ اسے پرسکون رکھنے کے لیے ڈاکٹر اسے انجیکشن لگا گیا تھا۔ آج تیسرا دن تھا۔ ڈاکٹر اسے صبح چیک کر کے چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق اب وہ اتنا ٹائم گزر جانے کے بعد اعصابی کیفیت پر قابو پا چکی تھی، اس لیے اس نے آج انجیکشن نہیں لگایا تھا، اور اس کے دیے گئے وقت کے مطابق لائبہ ہوش میں آ گئی تھی، کیونکہ بخار اسے اب بھی بہت تیز تھا مگر طبیعت کچھ بہتر تھی۔ ماما کی جان، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ماما اسے سینے سے لگاتی ہوئی شفقت سے بولی۔ ماما میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے بتائیے بیٹا کیا ہوا ہے؟ میں پرسوں سے پریشان ہوں۔ افتخار صاحب بھی اپنی فیملی کے ساتھ اسلام آباد گیا ہوا ہے کسی عزیز کی شادی میں، میں تنہا کتنی خوفزدہ رہی ہوں اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے۔ آپ بتائیے بیٹا کیا ہوا ہے؟ ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ جب تک لائبہ بے ہوش تھی ان کی ہمت بندھی ہوئی تھی، اسے ہوش میں دیکھ کر، اور اس کی میری وجہ سے قتل ہو گیا کہ رٹ نے انہیں بری طرح بخلا کر رکھ دیا تھا۔ کیا ماما؟ مجھے 3 دن ہو گئے یہاں لیٹے ہوئے، وہ کیلنڈر پر نظر ڈالتے ہوئے بولی۔
جی، انہوں نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا سب ختم نہ ہو گیا ہوگا 3 دن میں؟ اس کی آنکھوں میں سرخ لہو پھیلتا چلا گیا۔ میری وجہ سے وہ منو مٹی تلے جا سویا۔ وہ احساس کسی خنجر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ وہ احساس ندامت سے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ کاش میں آفس سے اکیلی نہیں نکلتی، حیدر نادر ساتھ ہوتے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا، وہ سوچ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ ماما نے اسے کھل کر رونے دیا تاکہ اس کے اندر کا غبار نکل جائے۔ کافی دیر تک رونے کے بعد وہ چہرہ دونوں ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے انہیں بتانے لگی، یونیورسٹی میں جو کچھ ہوا تھا، اسامہ ملک یہ وہی ہے نا جنہوں نے آپ کو خون دیا تھا اور شکارپور سے واپسی پر یہاں آپ کو ڈراپ کر کے گئے تھے؟ اس نے سسکیوں کے دوران اسبات میں سر ہلایا۔ انشاءاللہ خیریت سے ہوگا، وہ جو عصمت کے محافظ ہوتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے بیٹا۔ نیکی ہمیشہ برائی کو شکست دے دیتی ہے۔ یہ غلطی آپ کی ہے، وہ اتنے عرصے سے آپ کو تنگ کر رہا تھا، آپ نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ مجھے شروع سے ہی بتا دیتی تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کیا کر لیتی ماما؟ ہم 2 عورتیں جو تنہا ہیں، اس شیطان صرف انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، اور مجھے اسے اس قدر گھٹیا حرکت کی توقع بھی نہیں تھی، وہ گلوگیر آواز میں بولی۔ ہم بظاہر تنہا ہیں مگر جمشید در حقیقت ایسا نہیں ہے، دیکھ لینا اب جمشید خان یونیورسٹی میں نہیں پڑھ سکتا۔ ماما کا لہجہ اٹل تھا۔ ماما ایسے سہاروں کی بیک مضبوط مت سمجھا کریں جو خود کو سہارا نہ دے سکے، وہ ناگوار لہجے میں بولی۔ آپ جامعہ فون کر کے معلوم تو کریں اسامہ ملک کے بارے میں، اللہ اسے صحت و زندگی دے۔ ماما موضوع بدلتے ہوئے بولی۔ لائبہ نے کانپتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کی، یونین آفس کے، مگر وہاں بیل مسلسل بج رہی تھی، فون کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اس نے فون اسی لیے آفس کیا تھا کہ یہ کلاسز آف ہونے کا ٹائم تھا اور اس وقت آفس میں سب کو ہونا چاہیے تھا۔ وہ ریسیور رکھنا ہی چاہ رہی تھی کہ دوسری طرف سے پیون کی آواز سنائی دی۔ بابا میں لائبہ نور بول رہی ہوں، حیدر نادر کہاں ہے؟ ذرا انہیں بلا دیں۔ اس کے منہ سے دانستہ اسامہ کا نام نکل ہی نہ سکا۔ مس صاحبہ آفس تو 3 دن سے بند پڑا ہے، کوئی بھی نہیں آ رہا، وجہ معلوم نہیں ہو سکی چھٹیوں کی، میں روزانہ ٹائم پر آفس کی صفائی وغیرہ کروا کر بند کر دیتا ہوں۔ اس کے لہجے میں بھی تجسس تھا۔ لائبہ نے مزید کوئی اور بات کیے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ لائبہ کا چہرہ زرد ہونے لگا تھا اور دل پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ ماما مجھے لگ رہا ہے کچھ ہو گیا ہے میری وجہ سے۔ وہ دوبارہ رونے لگی تھی۔ ماما کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ انہیں شدت سے اس وقت اپنی اور لائبہ کی تنہائی اور بے بسی بری لگی تھی۔ انہیں خطرہ تھا۔ لائبہ حد درجے حساس ہے، وہ اتنی حساس تھی کہ معمولی سی چونٹی تک کو نہیں مار سکتی تھی۔ یہاں تو بات بھی ایک انسان کی تھی جسے اپنے سامنے اس نے زخم کھاتے ہوئے دیکھا، جو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی آبرو بچانے کی خاطر اپنی جان پر کھیل گیا تھا۔ اس احساس سے وہ اپنا ذہنی توازن نہ کھو دے۔ انہوں نے بیڈ سائڈ سے جگ اٹھا کر گلاس میں پانی بھرا اور جگ رکھ کر انہوں نے لائبہ کے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹائے اور گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ لائبہ نے پانی پی کر ان کی آغوش میں منہ چھپا لیا۔ اس کے دہکتے ہوئے جسم کو سکون سا مل گیا تھا، ذہن میں ابھی تک دھماکے سے ہو رہے تھے۔ ماما اس کے بکھرے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں پھیرنے لگی۔ بیگم صاحبہ مہمان آئے ہیں، میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا، ملازمہ اندر آ کر بولی۔ مہمان؟ ماما حیرانی سے بولی۔ افتخار صاحب کی فیملی کے علاوہ ان کی کسی اور سے دوستی ہی نہ تھی اور محلے میں رہنے والے ایک دوسرے سے قطعی اجنبی تھے، اپنی دنیا میں مگن رہنے والے، ارد گرد سے بے نیاز اور لا تعلق۔ آپ آرام کرو، میں دیکھتی ہوں، ماما بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی جلتی ہوئی آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ مسلسل رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ ابھی اسے لیٹے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ دروازہ کھلا۔ لائبہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور حیرانی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارے تمہاری یہ کیا حالت ہو رہی ہے؟ اندر آتی سمیرہ اور رہینہ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کے قریب بیٹھ کر بولی۔ وہ اچانک انہیں اپنے بیڈ روم میں دیکھ کر حیرت زدہ تھی۔ بھری تو پہلے ہی بیٹھی تھی۔ ان کے پریشان و ہمدرد چہرے دیکھ کر قابو خود پر نہ پا سکی، ہنا کے گلے لگ کر پھر رو دی۔ ان دونوں نے مشکل سے اسے چپ کروایا۔ لائبہ نے سسکیوں کے دوران پوری کہانی سنا ڈالی۔ یار اتنا اثر مت لو ورنہ پاگل ہو جاؤ گی، اسامہ بھائی ٹھیک ہیں، ان کے کچھ گہرے زخم آئے ہیں اس لیے ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، ہنا اس کے بکھرے بال سمیٹتے ہوئے بولی۔ واقعی تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ لائبہ کے لہجے میں ابھی تک بے چینی تھی۔ ہاں تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ سمیرہ مسکرا کر بولی۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں کبھی بھی خود کو معاف نہیں کرتی۔ ہائے ہنا، بات یہاں تک پہنچ گئی اور ہمیں خبر ہی نہ ہوئی، سمیرہ اس کی بات پکڑتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولی۔ ہم سے بھی چھپایا تم نے؟ ہنا بھی مسکرا کر بولی۔ کیا مطلب؟ بات کو کہاں گھما کر لے جا رہی ہو تم لوگ؟ لائبہ دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اسامہ بھائی تمہارے لیے انہیں کب سے ہو گئے؟ ہنا شرارت سے بولی۔ اوہ فار گاڈ سیک، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، میں تو کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، انہوں نے میری عزت بچا کر جو احسان مجھ پر کیا ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں،
لائبہ بخلا کر بولی۔ قبل اس کے کہ وہ دونوں کوئی رائے زنی کرتی، ماما اندر داخل ہوئی۔ پوچھئے ان کے ملازمہ تھی جو کھانے پینے کی چیزوں سے بھری ٹرے لائی تھی۔ ان کے چہرے پر اطمینان تھا، وہ ان دنوں سے پہلے ہی ان سے ساما کے متعلق پوچھ چکی تھی۔ آنٹی اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ ہنا پلیٹ تھامتے ہوئے بولی۔ آپ پہلی بار یہاں ہی ہیں، پھر یہ تکلف تھوڑی ہے، ماما بولی۔ تھوڑا سا کھا لیں، میں نے آپ کی پسند کی چیزیں بنائی ہیں، وہ لائبہ کو انکار کرتے دیکھ کر بولی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ بھی لینا، لائبہ انہیں جاتا ہوا دیکھ کر جلدی سے بولی۔ آپ سو رہی تھی، میں نے آج کھانا دیر سے کھایا، میں اب آپ کے ساتھ چائے پیوں گی، آپ بالکل بے تکلف ہو کر کھائیے، میں اتنی دیر میں چائے دم کر کے لاتی ہوں، وہ لائبہ کے بعد ان دونوں سے مخاطب ہوئی۔ تمہاری ماما بہت سویٹ ہیں، ہنا چھولے اور دہی بڑے کھاتے ہوئے بولی۔ کیا تم دونوں یہاں اکیلی رہتی ہو؟ تمہارے پیرنٹس کہاں ہیں؟ یہ بھی کتنی عجیب بات ہے نا، ہم اتنے عرصے سے ایک دوسرے سے دوستی کے دعویٰ دار ہیں مگر گھریلو حالات سے بالکل ہی بے خبر ہیں، سمیرہ برگر کھاتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ پہلے یہ بتاؤ، حیدر نے تمہیں مکمل تفصیل بتا دی ہوگی جب میں نے انہیں اطلاع دی کہ وہاں فائٹ ہو رہی ہے، جب وہ وہاں پہنچے تو کیا حالات تھے؟ لائبہ جن سوالات سے خود کو بچاتی آئی تھی وہ آخر آج ان کے درمیان آ ہی گئے تھے، اور لائبہ کبھی یہ پسند نہیں کرتی تھی کہ وہ اس کے متعلق سن کر اسے دوستانہ محبت کی بجائے ہمدردی کرنے لگے، اس لیے اس نے بات خوبصورتی سے پلٹ دی تھی۔ حیدر نے بتایا تھا کہ جب وہ تینوں وہاں پہنچے تو جمشید خان اور اس کا ایک ساتھی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور اس کے 3 ساتھی زخمی حالت میں وہاں بے ہوش پڑے تھے۔ اسامہ بھائی بہت زخمی تھے، انہیں لے کر وہ ہسپتال آ گئے اور ان تینوں کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اسامہ بھائی کہہ رہے تھے انہوں نے جمشید خان کی زبردست پٹائی کی ہے، اگر غیرت مند ہوگا تو اب آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، سمیرہ شامی کباب کھاتے ہوئے بولی۔ میں بھی کتنی بے وقوف ہوں، میں ان پر فاتحہ بھی پڑھ چکی تھی، لائبہ مسکرا کر بولی۔ تم تو کبھی ان کے لیے مخلص نہیں رہنا، وہ تمہاری وجہ سے شدید ترین زخمی ہو کر ہسپتال میں پڑے اور تم انہیں اس بھری جوانی میں ملک قدم روانہ کر چکی ہو، سمیرہ ناراضی سے بولی۔ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، دراصل ایک چاقو تو ان کو میرے سامنے ہی لگا تھا، جمشید خان اور اس کے ساتھی سبھی ہتھیاروں سے لیس تھے، ظاہر ہے ایک نہتہ آدمی کب تک مقابلہ کر سکتا ہے، وہ بغیر ہتھیاروں کے ہی ان پر بھاری پڑے، انہوں نے مارشل، کنگ فو اور جوڈو کراٹے میں بے شمار بیلٹ حاصل کی ہوئی ہیں۔ اچھا اب ہم ان سے ملنے جا رہے ہیں، چل رہی ہو نا تم؟ میں کیا کروں گی جا کر؟ لائبہ کنفیوز لہجے میں بولی۔ ان کے گھر والے بھی ہوں گے وہاں، وہ مجھ سے نفرت کریں گے کہ ان کا بیٹا میری وجہ سے زخمی ہوا ہے۔ نہیں یار، اسامہ بھائی بہت گریٹ ہیں، تمہارا تو انہوں نے نام ہی نہیں لیا، انہوں نے سب کو یہی بتایا کہ ایک دوست کے ساتھ وہ اسکوٹر پر جا رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اصل بات تو ہم 6 افراد کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، بس اب تم فٹافٹ حلیہ درست کرو، پھر چلتے ہیں، ہنا اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں دیکھ کر بولی۔ کنول ڈارلنگ، یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے جان؟ مسز توفیق صدیقی لیلن کے پرپل سوٹ میں ملبوس اس طرح خاموش بیٹھی کھانا کھاتی کنول سے بولی۔ آپ کو اپنے سوشل لائف کی ایکٹیویٹیز سے فرصت ملے تو بیٹی کا خیال آئے، مسٹر توفیق صدیقی طنزیہ لہجے میں چکن کھاتے ہوئے بولے۔ آپ تو جیسے ہر وقت فارغ گھر سنبھالنے میں لگے رہتے ہیں، وہ پانی کے گلاس رکھتے ہوئے انہی کے لہجے میں بولی۔ اس گھر کی یہ خوش بختی کہاں جو اپنے مالکوں کی نظر کرم سے منور ہو سکے، اس گھر پر تو صرف نوکروں کی حکمرانی چلتی ہے، وہ ڈش میں سے پلاؤ نکالتے ہوئے کڑوے لہجے میں بولے۔ دیکھیے توفیق صدیقی صاحب، میں نے آپ سے کتنی مرتبہ کہا ہے آپ میری لائف میں بالکل بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتے، میں تعلیم یافتہ ہوں، اعلیٰ فیملی کی ممبر ہوں، جب مجھے اتنی استطاعت حاصل ہے تو کیوں نہ حاجت مندوں کی مدد کروں، اگر آپ کو بیوی کے نہیں ملازمہ کی ضرورت تھی تو کسی ان پڑھ جاہل عورت سے شادی کر لی ہوتی، وہ دن رات آپ کی جی جان سے غلامی کرتی اور آپ کی ساری زیادتیاں برداشت کر کے بھی خوش رہتی۔ حاجت مندوں کی مدد نہیں بلکہ عزت نفس کچل کر اپنی انا کی تسکین کرتی ہیں آپ، اگر آپ خلوص سے غریبوں کی مدد کریں تو پھر انہیں ضروریات زندگی تقسیم کرتے وقت اخبارات میں ان کی غریبی کے اشتہارات تو نہ چھپے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سب میں دکھاوے کے لیے کرتی ہوں؟ غصے سے وہ پلیٹ میں چمچ پھینکتے ہوئے بولی۔ ڈیڈی پلیز، کنول جو کھانا بھول کر ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی، بات بہت بڑھتے ہوئے دیکھ کر توفیق صدیقی سے التجائیہ لہجے میں بولی۔ ڈیڈی تو بیٹا پلیز ہی ہیں، یہ اپنی مما کو سمجھاؤ کچھ دیر گھر میں بھی ٹک جایا کریں، عورت گھر میں اجالا کرتی ہوئی اچھی لگتی ہے، شمع محفل بن کر نہیں، مرد کتنا بھی لکھ پڑ جائے، کتنے بھی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جائے، مگر اندر سے اس کی ذہنیت وہی صدیوں پرانی 3rd کلاس رہتی ہے، عورت کو محکوم سمجھنے والی۔ یہ گھر ہے، آپ کا آفس نہیں ہے جہاں آپ اپنے ماتحتوں پر روب جھاڑیں، وہ غصے سے بولی۔ ماتحت میری بیوی سے اچھے ہیں جو عزت تو کرتے ہیں میری،
कंवल हमेशा की तरह उन्हें लड़ता छोड़कर अपने कमरे में आ गई। कितनी आसाइशें इस घर में हैं। नौकरों की पूरी फौज मौजूद है, दौलत की फरावानी है, मगर हकीकी मुसरतों से यह घर महरूम है। मम्मी डैडी बहुत कम घर में होते हैं और जब इत्तेफाक से होते हैं तो यूं ही एक दूसरे से शिकवे गिले और इल्ज़ाम तराशियों में टाइम गुजरता है और एंड हमेशा इन दोनों की ज़बरदस्त जंग पर होता है। दोनों ने कभी भी मेरी परवाह नहीं की, कंवल ने आर्जदगी से सोचा और क्लिनिक जाने के लिए तैयार हो गई। उसामा भाई, मुझे तो ये किसी और ही एक्सीडेंट के ज़ख्म लग रहे हैं। रोड एक्सीडेंट मेरे हलक से नहीं उतरा। शमीर उसामा की पट्टियों का जायज़ा लेते हुए संजीदगी से बोला, ज़्यादा तजस्सुस इंसान को वहमी बना देता और ज़्यादा वहम पागल, और पागल इंसान का ठिकाना पागल खाना होता है, समझे? तुम्हारा क्या ख्याल है? ये ज़ख्म मैंने खुद लगाए हैं। सामा मुस्कुराकर बोला, हो सकता है कोई और ही चक्कर हो, क्योंकि अभी जो सर्जन साहब आपको चेक करके गए हैं उनका ये जुमला मेरे कानों में पड़ चुका है, जो आपको ये मशवरा देकर गए हैं कि आप ज़्यादा बेचैन मत हो, क्योंकि आपके पेट में चाकू का ज़ख्म बहुत गहरा है। हालांकि बेचारे ने शायद आपकी हदायत की वजह से बहुत आहिस्तगी से कहा था, मगर मेरे कान इतने हसास है कि दूर सोफे पर बैठे हुए भी मदम आवाज़ मुझ तक पहुंच गई थी। शुक्र है तुम मर्द हो, अगर होते जिन्स मुखालिफ तो नामालूम क्या क़यामत बर्पा करते। शायद ऐसी क़यामतें ही होती जो आप पर गुजरी हुई मुझे लग रही हैं। वो शरारत से मुस्कुराकर बोला, मेरी समझ में नहीं आता तुम किस मिट्टी के बने हुए हो। सामा बोला, स्पेशल मिट्टी थी मेरी। आप मुझे लाजवाब कर देने पर बाजिद नज़र आते हैं। वैसे हैरत है, आज आप बहुत खुशगवार मूड में हैं। हालांकि इस कदर तकलीफ़ में इंसान हद दर्जा चिड़चिड़ा और बददिमाग हो जाता है। मामूली चोटें हैं। सामा तकियों के सहारे नीम दराज होता बोला, इस अस्पताल में सिस्टर्स बहुत खूबसूरत हैं, आपको कैसी लगती हैं? बहनों का रिश्ता ही इतना खूबसूरत होता है। मुझे माफ़ कर दें, मैं कभी भी आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। शमीर अपने कान पकड़ते हुए बोला, आपने कान क्यों पकड़ रखे हैं बेटा? उसी लम्हे दरवाज़ा खोलकर फौजिया बेगम अंदर दाखिल हुई। उन्होंने हाथ में फ्लास्क पकड़ा हुआ था और किचन के से चाय बनाकर लाई थी। ताई जान, अस्पताल में तो आप ये तकल्लुफ़ रहने दें। सामा भाई के तो मिलने वाले इस कदर हैं, लगता है पूरा मुल्क उनकी इयादत को बेचैन है। रोज़ाना ढेरों के हिसाब से लोग आते हैं। आप थक जाती होंगी, 3 दिन से मैं यहीं देख रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है बेटा, दोनों भाभियाँ वक्फे वक्फे से मेरे पास रहती हैं। जैनी और मारिया अभी कुछ देर पहले गई हैं। आपके आने से मुझे फ़ख्र है कि मुझे इतनी पुरखुलूस मोहब्बत करने वाली ससुराल मिली है। लगता ही नहीं कि हम बहुएँ मुख्तलिफ घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं और सामा के गेस्ट मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है, बल्कि मुझे मुसरत होती है कि इतने बिजी टाइम में लोग उसामा की इयादत को आ रहे हैं। इससे अंदाज़ा होता है लोग इन्हें कितना अजीज़ रखते हैं। वो ट्राली में से बिस्किट और फ्रूट निकालती हुई बोली, अस्सलाम वालेकुम। हिना और सुमेरा की आवाज़ पर तीनों ने दरवाजे की तरफ देखा था। उन दोनों के पीछे तकरीबन छुपी हुई घबराई हुई नर्वस लाइबा भी थी। वालेकुम अस्सलाम, आइए। फौजिया सामान टेबल पर छोड़कर उनकी तरफ बढ़ते हुए बोली। उन तीनों से हाथ मिलाने के बाद उन्होंने उन्हें सोफे पर बैठने के लिए कहा। हिना और सुमेरा पहले भी उसामा के देखने आई थी, इसलिए उनसे वो तारुफ हो चुकी थी, मगर लाइबा के चेहरे पर उनकी पुरशौक निगाहें ठहर ठहर जाती थी। जर्द शलवार दुपट्टे पर सुर्ख प्लेन कुर्ते में मलबूस कन्फ्यूज सी लाइबा, मुस्तजाद उस पर उसके चेहरे का उड़ा उड़ा सा रंग, जबकि ग्रीन आंखें सूझकर कुर्ते के हम रंग हो गई थी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसे डकैती डालते वक्त पकड़ लिया गया हो। वो शर्मिंदा शर्मिंदा से उन दोनों के साथ बैठ गई। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, हाथ पांव हल्के हल्के कांप रहे थे। सामा की मम्मी और उसामा के नज़दीक कुर्सी पर बैठे नौजवान की निगाहें वो अपने जिस्म पर महसूस कर रही थी। वो इस बात से डर रही थी अगर उसकी मम्मी को मालूम हो जाए कि उनका बेटा उसकी वजह से ज़ख्मी हुआ है तो वो उसके साथ कैसा सलूक करेंगी। सामा पर अंदर दाखिल होते वक्त उसकी नज़र पड़ी थी। उसके दोनों बाजू, माथा और एक टांग पट्टियों में जकड़े हुए थे। उसके चेहरे से सुर्खी गायब थी। उसकी नज़रें सास से जुर्म के बायस दोबारा उसकी तरफ ना उठ सकी। कैसी तबीयत है सामा भाई आपकी? हिना की आवाज़ ने माहौल के सकूत को तोड़ा। फर्स्ट क्लास, उसकी इत्मीनान भरी आवाज़ पर लाइबा ने बेख्तियार उसकी तरफ देखा। वो भी उसके चेहरे की तरफ ही देख रहा था, बहुत गहरी नज़रों से। लाइबा ने सटपटाकर निगाहें झुका ली। वो दोनों सामा से बातें करने में मसरूफ़ हो गई थी। ये बुके क्या तुम हाथ में पकड़ने के लिए लाई हो? हिना ने उसे बुके हाथ में पकड़े खामोश बैठे देखकर कूनी मारते हुए कहा। तुम दे दो ना। उस पर आज बौखलाहटें सवार थी। मैं क्यों दे दूँ? तुम क्यों लाई थी जब तुम्हें देना नहीं था? सुमेरा उसके अंदरूनी हालत से बेखबर उसे डांटते हुए बोली। हिना ने भी सुमेरा की हमायत की तो उसे उठना ही पड़ा। सामा की मम्मी उनसे माजरत करके कमरे से चली गई थी। कैसे हैं आप? वाइट रोज़ का गुलदस्ता वो उसके बेड पर रखते हुए बोली। सामा की गर्म निगाहें वो अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसकी झुकी हुई निगाहें उठ ही ना सकी। ठीक हूँ, वो बोला। उनके देखे से जो आ जाती है मुँह पर रौनक,
وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ قریب کرسی پر بیٹھا شمیر شرارت سے باز نہ آیا تھا۔ بہت آہستگی سے وہ گنگنایا تھا مگر لائبہ تک آواز پہنچ چکی تھی۔ لائبہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے مسٹر مینٹل کہتے ہیں اور آپ یقیناً مس شٹ اپ ہیں۔ دلچسپی سے اس کی طرف دیکھتا ہوا اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ لائبہ کے ذہن میں جیسے جھماکا سا ہوا تھا۔ اس کی آواز وہ پہچان چکی تھی۔ یہ وہی شرارتی نوجوان ہے جس نے اس دن فون پر اسامہ کو بلانے کے بجائے اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنا شروع کر دی تھی۔ اس طرح وہ بھی یقیناً اس کی آواز سے اسے پہچان گیا تھا اور اس کا دیا ہوا خطاب بھی دہرا دیا تھا۔ اس نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے آ کر ہنا اور سمیرا کے پاس بیٹھ گئی۔ اسامہ بھائی، لوگ تو آپ پر فاتحہ بھی پڑھ چکے تھے۔ سمیرا لائبہ کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ ہاں، اندازہ ہو رہا ہے مجھے، وہ مسکرا کر بولا۔ غالباً اس کا اشارہ اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھوں کی طرف تھا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، اسامہ بھائی بھی فیس ریڈنگ میں ایکسپرٹ ہے۔ شمیر پہلے لائبہ پھر اسامہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کس میں ایکسپرٹ ہیں؟ سمیرا مسکرا کر بولی۔ ہارٹ ریڈنگ میں، شمیر چہک کر بولا۔ وہ دونوں بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ لائبہ کے لبوں پر بھی مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ شمیر بہت شوخ طبیعت کے مالک ہیں، فوزیہ بیگم اندر آ کر بولی۔ ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں، سمیرا بولی۔ اچھا، مسرت کی بات ہے، میں کمیاب لوگوں میں شمار ہوتا ہوں، وہ شان تفاخر سے بولا۔ آنٹی پلیز، تکلف کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ لائبہ کے ہاں سے سیدھے ہم یہاں آ رہے ہیں، وہاں اتنا کچھ کھا لیا کہ اب رات کا کھانا بھی گول کرنا پڑے گا۔ ہنا فوزیہ بیگم کو ٹرالی میں سے مختلف لوازمات نکالتے دیکھ کر ان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ یہ لائبہ ہیں، اسامہ بھائی کی یونین سیکرٹری لائبہ نور۔ ہنا کو خیال آیا تو وہ اس کا تعارف کرواتے ہوئے بولی۔ نام سن کر شمیر نے معنی خیز لہجے میں اسامہ کی طرف دیکھا تھا جو دانستہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا ممی کے ذہن میں اتنی جلدی لائبہ کی شناخت نہیں ہو سکتی، مگر شمیر جو اچھی طرح نور نام کو ذہن نشین کر چکا ہے وہ فوراً سمجھ جائے گا اور پھر اس کی بکواس شروع ہو جائے گی۔ اس کی بکواس سے بچنے کے لیے وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تھا۔ ان کے بے حد انکار کے باوجود فوزیہ بیگم نے بسکٹ اور فروٹ ان کے آگے رکھے۔ انہوں نے صرف چائے ہی لی۔ مجھے معلوم ہے آپ سو نہیں رہے، اٹھ جائیے چائے پی لیں، شمیر بسکٹ کھاتا ہوا اسامہ سے بولا۔ میں نے کب کہا میں سو رہا ہوں، وہ آنکھیں کھولتے ہوئے بولا۔ میں سمجھا کسی کا فیس نگاہوں میں بسانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ اسامہ نے اسے گھورتے ہوئے چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ چائے پینے کے تھوڑی دیر بعد وہ ان دونوں کے ساتھ اٹھ گئی تھی۔ بیٹھیے نا، فوزیہ بیگم انہیں کھڑے ہوتے دیکھ کر اصرار سے بولی۔ پھر آئیں گے آنٹی، ہنا ٹیبل سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بولی۔ آپ نے تو کوئی بات ہی نہیں کی، فوزیہ بیگم لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لائبہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ارے آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، فوزیہ بیگم سے اس نے ہاتھ ملایا تو وہ تشویش سے بولی۔ ہم زبردستی لے کر آئے ہیں، لائبہ کو اب اجازت دیں۔ سمیرا فوزیہ بیگم سے مخاطب ہوئی اور وہ دونوں پھر اسامہ اور سمیر کو خدا حافظ کہتے ہوئے کمرے سے نکل آئے۔ لائبہ ان کے ساتھ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ فوزیہ بیگم حسب عادت انہیں گیٹ تک چھوڑنے آئی تھی۔ لائبہ نور وہیں بندوں والی ہے نا؟ شمیر سے زیادہ صبر نہ ہو سکا تو وہ بول اٹھا۔ شمیر بڑے ہو چکے ہو، اب تم بچوں جیسی باتیں کرتے اچھی نہیں لگتے، اسامہ سنجیدگی سے بولا۔ اسامہ بیٹا، آپ ڈنر میں چکن سوپ اور دلیا لیں گے نا؟ فوزیہ بیگم اندر آتے ہوئے بولی۔ مما میرا کسی چیز کا قطعی موڈ نہیں ہے، اب آپ گھر جا کر ریسٹ کریں، شمیر میرے پاس ہے اور میری طبیعت بھی بہت بہتر ہے، اسامہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بیٹا مجھے بھی یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، میرا بیٹا میرے سامنے ہوتا ہے، میں ہر تکلیف اور دکھ سے دور ہوتی رہتی ہوں، میں نہیں جاؤں گی، وہ اس کے بکھرے ہوئے بال درست کرتے ہوئے بولی۔ اتنی محبت مت کیا کریں، مر جاؤں گا تو کیا کریں گی؟ اسامہ خدا کے لیے ایسی باتیں منہ سے مت نکالیے، اللہ کرے ہماری عمریں بھی آپ کو لگ جائیں، وہ گلوگیر آواز میں بولی۔ مما موت تو آنی ہے، آج نہیں تو کل، جسے ہر حال میں آنا ہے اسے اتنا خوفزدہ کیوں رہیں؟ مسلمان کے لیے زندگی مصیبت اور موت راحت ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ اسامہ بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور مسلمان کا ایمان بھی یہی ہے، مگر اس وقت ایسی باتیں کر کے تائی جان اور مجھے تو مت ڈرائیے، شمیر سنجیدگی سے بولا اور روتی ہی فوزیہ بیگم کو چپ کرانے لگا۔ ممی آپ سیریس ہو گئی، اگر آئندہ آپ نے ایسی باتیں کی تو ہم صدمے سے ہی مر جائیں گے، وعدہ کریں پھر ایسی باتیں نہیں کریں گے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بھیگے لہجے میں بولی۔ اسامہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان کا ہاتھ آنکھوں سے لگا لیا۔ تائی جان آپ کو معلوم ہے لائبہ نور کون ہے؟ شمیر نے کہا۔ نام کچھ مانوس سا لگ رہا ہے، مگر میں انہیں جانتی تو نہیں، سوائے اس کے کہ وہ یونین آفس میں سیکرٹری ہیں، مگر ہے بہت کم گو اور اچھی لڑکی، مجھے بہت پسند آئی۔ مبارک ہو، سرگوشی میں اسامہ سے مخاطب ہوا، پھر ان سے بولا۔ یہ لائبہ نور وہی لڑکی ہے جس نے ٹی پارٹی والے دن غلط فہمی میں زہر پی لیا تھا؟ آپ مجھے اب بتا رہے ہیں، کم از کم میں اس کا شکریہ تو ادا کر دیتی۔
شکریہ کہ حوض وہ اسامہ بھائی کے خون کی 2 بوتلیں ہضم کیے بیٹھی ہیں، وہ چہک کر بولا، قبل اس کے کہ اس کی زبان اور چلتی۔ ڈاکٹرز اندر آ گئے اسامہ کی پٹیاں بدلنے، شمیر اور فوزیہ بیگم دونوں کمرے سے باہر چلے گئے۔ تو یہ تھی اس کی چوتھی ایپیسوڈ، جو کہ یقیناً میری طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے تو بہت زیادہ پسند آئی، کیونکہ یار یہ شمیر بہت ہی اعلیٰ بندہ ہے، اس کا اتنے مزے مزے کے جوکس کرتا ہے نا، مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کا کریکٹر۔ اور سچ میں مجھے لگ رہا ہے میں نے کافی دنوں بعد اس طرح کا ناول پڑھا ہے۔ مطلب میں پہلے پڑھتی رہی ہوں، میں نے ایسے بہت سارے ناولز پڑھے ہیں، لیکن اب بہت عرصے بعد مجھے اس طرح کا کوئی ناول دوبارہ مطلب وہ ویسی فیلنگ آ رہی ہے۔ اب بہت مطلب اتنا اچھا ناول مجھے نہیں ملا، تو یہ مجھے بہت مزے کا لگ رہا ہے۔ تو یقیناً آپ لوگ بھی میری اس بات سے اتفاق کرو گی۔ تو ٹھیک ہے، ملتے ہیں پھر اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔